جانا جاتا ہے۔ اللہ اس شہر کی اس عظمت کو سلامت رکھے، آمین۔ اور اس لاک ڈاؤن کے بعد بمبئی کے جلسے بند ہیں، آج تک ایک بھی دعوت بمبئی سے ہم لوگوں کے پاس نہیں آئی ہے۔ کیا سراج بھائی آئی ہے؟ اسد بھائی آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ بمبئی جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے، مگر بمبئی سے ایک بھی فون ابھی نہیں آیا ہے پچھلے 20 مارچ کے بعد سے لے کے اب تک۔ اب مارچ آنے والا ہے، وہاں سے کوئی فون نہیں آیا کہ حضرت فلاں تاریخ دیجیے۔ بمبئی کا جلسہ بند ہے اور دہلی کے بھی جلسے لگ بھگ بند ہیں، مگر الحمدللہ کلکتہ کی بہار کا کیا کہنا، سارا ہندوستان بند ہے اور کلکتے کا جلسہ چالو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شہر کے علماء بھی قابل دید ہیں اور اس شہر کے عوام بھی۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رہا، ماسک نہیں پہنے تو بیماری لگ جائے گی، مگر ہماری پبلک نے بتا دیا وہ بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو نہیں لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسروں کی عبادت گاہیں بند رہی مگر ہماری عبادت گاہیں کھلی رہی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے بیماری لگتی نہیں ہے، لگی بیماری بھاگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے دوسروں کے چہرے پہ خوف و ہراس رہا پورے 10 مہینے سے۔ آج بھی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر ماسک لگاتے ہیں کہ تنہائی میں ماسک لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ماسک کا مطلب ہے کہ آپ جب دوسروں کے سمپرک میں آئیں، دوسروں سے بات کریں، تو ممکن ہے کہ اگر وہ کورونا سنکرمیت ہے تو اس کے منہ کے راستے سے وہ جراثیم آپ کے منہ میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے اس وبا میں، کورونا کال میں ماسک لگا کے رہیے تاکہ دوسروں کا مرض آپ کی ناک میں نہیں گھسے، آپ کے منہ سے اندر نہیں داخل ہو۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، آدمی تنہا ہے، تو وہاں ماسک کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ دوسرے لوگ آج تک اپنے بند کمرے میں ماسک پہن رہے ہیں اور روزانہ ہاتھ اور پاؤں کو سینیٹائز کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مگر اس خوف و ہراس کے ماحول میں ایک بنداس قوم ہے، اسی کا نام قوم مسلم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بالکل اسے عقیدہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ میرا رب سچا، میرے رب کی بات سچی کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ایسی پختگی اور مضبوطی عطا کیا ہے کہ اس مہاکال میں بھی، کورونا کال میں بھی ہم مطمئن ہیں موت آئے گی تو کورونا اگر نہ بھی ہو تو بھی موت آ جائے گی وقت پہ، اور اگر موت نہیں آئے گی تو 1000 کورونا کی آندھی آئے اور جائے، موت نہیں آئے گی۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، اسی عقیدے نے آپ کو بے خوف بنا دیا ہے۔ دوسرا خوف ہے مگر موت کے حوالے سے کوئی خوف آپ کو نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بندوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب کی موت اور زندگی لکھ دی۔ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اس ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ کلکتہ کا یہ جوش، یہ جذبہ، مسجدوں کی رونق اور جلسوں کی بہاریں اللہ سلامت رکھے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح جلسوں و جلوس کی روایتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تقریریں صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دل اور دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائے۔ خطاب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے لیے کوئی راہ کا تعین کر سکیں۔ تقریریں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم 1 گھنٹے ریلیکس ہو جائیں یا انجوائے کر لیں۔ تقریر کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کا خطاب ہمیں مہینوں سالوں تک کوئی روحانی خوراک عطا کر
یہ دماغ آدمی کا سر سے لے کے پاؤں تک اس طرح اس کے اندر کے پارٹس ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارگیٹفل بھی ہے یہ دماغ، بھولنے والا بھی ہے یہ دماغ، اور بالکل دماغ ایک پتے کی طرح اڑتا رہتا ہے۔ کبھی ایک خیال پیدا ہوا، 5 منٹ کے بعد فوراً دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے۔ صبح کچھ میں نے سوچا، شام وہ فکر بدل جاتی ہے، یہ سوچ بدلتی رہتی ہے۔ اچھے لوگوں کو دیکھا، اچھی سوچ آئی، پھر 5 منٹ کے بعد اس محفل سے الگ ہوئے، سوچ بدلتی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا رہتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں بلڈ سر سے لے کے پاؤں تک کئی بار گردش کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک اندر کا نظام ہے، ایک انٹرنل سسٹم ہے۔ اب جب خون کے ساتھ شیطان گردش کرتا ہے، ہماری فکر کو چینج کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ شریعت نے اس کا انتظام کیا کہ ہر جمعہ کے دن نماز کے لیے جس طرح وضو ضروری ہے اسی طرح خطاب ضروری ہے، تاکہ اس خطاب کے ذریعہ دماغ کا کنفیوژن دور ہوتا رہے۔ پچھلے جمعہ کو جو سبق پڑھایا گیا، امر بالمعروف کیا گیا، وہ اگلے جمعہ کے آتے آتے جو نصیحت کا پانی کمزور ہوا پھر دوبارہ واعظ کا پانی چڑھا دیا گیا، تاکہ مومن دنیا میں غافل بن کے نہیں رہے۔ ورنہ آدمی اس دور میں دنیا داروں کو دیکھ دیکھ کر آج دین کی اہمیت ہلکی پڑ گئی اور دنیا کی پریورٹی بڑھ گئی۔ آج سجدہ کرنے کی فضیلت پہ 1000 خطاب ہو، کوئی نہیں سنتا، لیکن بزنس کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کوئی بہت بڑا بزنس مین آ کے 5 منٹ کی تقریر کرے، ارب پتی اس محفل میں آ کے ان کی تقریر سنتے ہیں۔ ابھی امریکہ سے آنے والا بڑا سے بڑا ایکسپرٹ کلکتہ اور بمبئی اور چنئی میں آتے ہیں، اور وہ لوگ بزنس کے طریقے بتاتے ہیں۔ بڑے بڑے ادھوگ پتی وہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق سیدھے دنیا سے ہے، اور ہماری مجلسوں میں جس کا تعلق سیدھے جنت کے طریقوں سے ہے کہ جنت ہم کیسے جائیں، ہم اپنا غم دنیا کا کیسے بھولیں، اپنے گھر میں ایک کامیاب انسان بن کے ہم کیسے جئیں، سوسائٹی کا ایک کامیاب فرد ہم کیسے بنیں۔ ان طریقوں سے ہی اسلام بحث کرتا ہے۔ اسلام بزنس کے طریقے بعد میں جزوی طور پر بتاتا ہے، لیکن اس کا مکمل فوکس اسی پہ رہتا ہے کہ ایک انسان کیسے بن جائے، اور ہم اپنے اس منزل پہ کیسے پہنچ جائیں جس منزل کو دائمی منزل جنت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں، ہر صورتوں میں دوسری باتیں کم ہیں، آخرت کی بات زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اس سورت میں بھی سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ دیا گیا ہے کہ دنیا ایک عارضی، ایک پانی کی بوند کی مانند ہے، اور آخرت سمندر کے مانند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں مالک الناس یہ سب نہیں آیا، مالک یوم الدین قرآن کی پہلی سورت میں انصاف کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی وہ دن جس دن حقیقی ججمنٹ ہوگا۔ دنیا کی کچہری اور دنیا کے کورٹ میں ایک پروویژنل ججمنٹ یعنی عارضی ججمنٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے پرابلمز، چھوٹے چھوٹے افیئرز کے تعلق سے ججمنٹ ہوتا ہے، لیکن حقیقی ججمنٹ کا جو دن ہے وہ یوم آخرت ہے، جہاں پانی کا انصاف ہوگا، جہاں رائی کے برابر انصاف دیا جائے گا، جس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک جانور دوسرے جانور کو اگر تکلیف دیا ہوگا تو وہاں جو مظلوم جانور ہے اس کے ذریعہ اس ظالم جانور سے بدلہ لے کر پھر ان دونوں جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن بدلہ وہاں ہوگا، جانور کا بدلہ جانور سے لیا جائے گا، اور انسان کے ہر سیاہ و سفید کا سارا معاملہ وہاں موجود ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا نے فرمایا
کہ اولو خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن جن دو لوگوں کا سب سے پہلے کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جن کے جھگڑے کا وہ دو پڑوسی ہوں گے، یعنی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ یہ نماز پڑھتا تھا، مجھ کو نماز پڑھنے نہیں کہا، میں شراب پیتا تھا، یہ مجھ کو شراب سے نہیں روکا، میں لڑائی جھگڑا کرتا تھا مگر یہ مجھ کو لڑائی جھگڑے کی برائی بیان کر کے اس سے نہیں باز رکھا، میں دنیا میں ڈوبا ہوا تھا، یہ کبھی مجھ کو آخرت کی بات نہیں سکھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ قبول کر لیا جائے گا کہ تم نے اپنی نماز تو ادا کی مگر تم نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے پڑوسی کو نماز پڑھنے کیوں نہیں کہا۔ اولو خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلا کیس جو درج ہوگا وہ دو پڑوسی کا ہوگا، چونکہ باہر کے لوگ باہر ہیں، ہم سے زیادہ قریب میرا پڑوسی رہتا ہے، اور ہم نے اگر پڑوسی پہ ظلم کیا تو اس کا بدلہ بھی وہاں ملے گا، اور اگر ظلم نہیں بھی کیا، نماز نہیں پڑھنے کا، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے آپ میں تسبیح و تحلیل کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہادری نہیں، بہادری یہ ہے کہ تم بھی نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیک بناؤ، تم بھی اچھے رہو اور دوسروں کو بھی اچھائی کا پیغام دو۔ یہی اسلام کا بنیادی پیغام ہے کہ خود اپنے آپ میں نہیں رہنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جنت جانا ہے۔ اب اس طرح کے سارے کیس قیامت کے دن پیش ہوں گے، وہاں ہر سیاہ و سفید کا حساب ہوگا، حقیقی ججمنٹ کا دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّا اَوَّلَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے پہلے، یعنی موقع محل کے اعتبار سے حضور نے کہا لوگوں میں سب سے پہلے تین شخص کا مقدمہ پیش ہوگا۔ ایک وہ ہوگا جس کو اللہ نے بے پناہ دولتیں دی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے دولت دی، دوسروں کو غریب بنایا، کیا تمہارے باپ دادا نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا کہ میں نے تجھ کو مال دے دیا اور دوسروں کو میں نے کنگال بنا دیا؟ میں نے جو تم کو دولتیں دی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا ما ترکتو سبیلا، میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا الا انفقتو، مگر میں نے اس میں خرچ کیا، یعنی میں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، غریبوں میں کمبل میں نے بانٹے، میں نے لاک ڈاؤن میں چاول کی بوریاں تقسیم کی، میں نے چوڑا بانٹا، میں نے شکر تقسیم کیا، میں نے لوگوں کے گھر میں جا کے کیروسین تیل چراغ جلانے کے لیے دیا، دور دراز دیہاتوں تک کھانے کی پوٹلی میں نے پہنچائی۔ وہ سب کچھ بندہ بولے گا میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائے گا تم نے صرف اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ دنیا میں تم سخی کہلا جاؤ، فقد قیل، دنیا میں کہلا گئے سخی، ہو گیا تمہارا چرچا کہ تم بڑے فیاض تھے، تم بڑے جواد تھے، تم بڑے سخی تھے، تم بڑے دانی تھے، تم حاتم تائی تھے، تمہارا چرچا دنیا میں ہو گیا، جس نیت سے تم نے خرچ کیا تھا اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا، چونکہ میرے لیے تم نے خرچ نہیں کیا تھا اس لیے آج میرے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ چنانچہ حکم ہوگا فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پہنچا دیں۔ مسجد بھی بنائے 5 کروڑ کی، جہنم میں بھی جائیں، 10 کروڑ روپے لاک ڈاؤن میں غریبوں میں تقسیم بھی کریں اور جہنم میں بھی جلیں، پڑوسی کو کھانا بھی کھلائیں، 1 لاکھ آدمی کو رمضان میں افطار بھی کروائیں اور جہنم میں بھی جائیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف یہ سوچ، ٹینڈنسی، نیت بدلی، ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا۔ معتبر حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ اس سخی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا جسے اللہ نے جوانی دی ہوگی، طاقت دی ہوگی، اللہ فرمائے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ میں نے دوسروں کو بیمار رکھا، میں نے دوسروں کو پولیو گرست پیدا کیا، میں نے دوسروں کو پولیو زدہ میں نے پیدا کیا، دوسروں کو فالج کی بیماری دے دی۔ دوسرا آدمی تیرے مقابلے میں کمزور تھا، اس کے پاس آنکھ نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، مگر تم کو میں نے ہر اعتبار سے فٹ پیدا کیا۔ یہ بتا دے کہ اس سارے اعضاء کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ ایسا نہیں کہ آنکھ اللہ نے دی ہے تو ہم بہت اچھے ہو گئے، ہم نے کوئی احسان اللہ پر کر دیا تھا کہ میری بینائی اللہ نے نہیں لی اور میں اخیارہ ہوں، ایسا نہیں، یہ ایک طرفہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہتا مجھے نابینا پیدا کر دیتا،
اللہ چاہتا مجھے کالا کلوٹا بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھے ٹھگنا پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا مجھے دونوں پاؤں سے محروم پیدا کر دیتا، لیکن یہ ساری نعمتیں یہ صرف اسی لیے ہیں تاکہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا۔ جو لوگ شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کوئی غریبی ہے، نوکری نہیں ہے، فلاں کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی دن رات نگیٹو سوچ لے کر نگیٹو پہلو کے ساتھ شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نعمت پہ نظر نہیں، اس کی نظر صرف دوسروں کی نعمت پر ہے اور دولتوں پہ ہے، اپنی وہ خربوں کی نعمتیں پاؤں کی صورت میں، دانا پچانے کے لیے پیٹ کے ڈائجسٹو سسٹم کے درست ہونے کی صورت میں، آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں کی صورت میں، صرف یہ ناک سے جو آدمی سونگتا ہے اس سونگنے کی صلاحیت اگر اللہ چھین لے تو آدمی کے سامنے شکر ہو یا پخانہ ہو، اس دونوں کی بدبو اور خوشبو کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اور صرف ناک کو اللہ تھوڑا سا ڈیمیج کر دے تو آدمی جب بات کرے گا ناک کے ذریعہ تو اس طریقے سے سماج میں وہ اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل سمجھے گا کہ کوئی آدمی اس کی بات پہ توجہ نہیں دے گا اور اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ صرف معمولی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے کہ آواز ناک سے نکلنے لگے، وہ آواز کا سریلا پن، وہ سریلی آواز جو اس ناک کے راستے سے اور منہ کے راستے سے نکلتی ہے، سنے تو آدمی کا بڑھتا ہوا قدم رک جائے۔ وہ بھی ایک کوالٹی اور خصوصیت ہے۔ اللہ نے خربوں نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ جس کی نظر نعمتوں پہ ہوتی ہے وہ نگیٹو نہیں سوچتا ہے، وہ رہے غریب اور مفلس، لیکن نہیں بولتا الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھ کو ہاتھ دیا ہے، میں ٹھیلا چلاتا ہوں، تو نے مجھ کو آنکھ دی ہے، میں دنیا کو دیکھتا ہوں، تو نے مجھ کو کان دیا ہے، میں دنیا کی باتیں سنتا ہوں، میرے پاس سونے کا مکان کلکتہ میں دے دے اللہ، مگر میری دونوں آنکھوں کو چھین لے۔ وہ شخص ہی بولے گا کہ میں ریڑی چلاتا، کرائے کے مکان میں رہتا، مزدوری کرتا، مگر میری آنکھ سلامت رہتی، میں دنیا کو دیکھتا، میں بیوی بچوں کو دیکھتا، میں احباب رشتہ دار کو دیکھتا، لیکن دولتیں ہیں، سونے کا مکان ہے، کس کام کا جب میں مکان کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، بچوں کو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ چونکہ ہماری نظر اس نعمت پہ نہیں ہے، اسی لیے شکایت کی پوٹلی لے کر بیٹھ جاتے ہیں امام صاحب کے پاس، حضرت کیا کریں، یہ پریشانی وہ پریشانی، بہت دقت سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں، بہت پریشان ہو، کوئی دعا دے دیں، تعویذ لکھ دیں، کچھ کر دیں تاکہ غریبی کے دن ختم ہو جائے۔ یعنی اس کی نعمت پہ نظر نہیں، ہمیشہ نگیٹو سوچتا ہے۔ وہ نعمت پہ نظر جس دن اس کی ہو جائے وہ پوزیٹو بولے گا، وہ یہی بولے گا نہیں ہے مکان نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بولنے کی صلاحیت زندہ ہے، ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت زندہ ہے، میں 5-10 کلومیٹر دور چلتا ہوں، یہ میرے پاؤں سلامت ہیں، خربوں روپے ایک طرف، پاؤں سے چل کے دکان جانا ایک طرف۔ اگر ہمارے پاس پاؤں نہیں ہوتا تو میں بھی ویل چیئر پہ چلتا، میں بھی صاحب وہ چوٹر رگڑ کے زمین پہ چلتا، لیکن احسان رب کا ہے کہ مجھے اس زحمت سے بچایا ہے، اللہ نے پاؤں کی نعمت دی ہے۔ جو ان نعمتوں پہ نظر رکھے گا وہ کیا بولے گا؟ اللہ کا شکر ہے، وہ بولے گا اللہ کا شکر ہے، آج روزی مل گئی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اولاد دے دی اللہ کا شکر ہے۔ یعنی تھوڑا سا بھی کوئی گفٹ کسی نے اس کو 5 روپے دے دیا بولے گا اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر 5 لاکھ بھی کسی ناشکری کو دے دیا جائے وہ بولے گا کہاں 5 کروڑ کہاں 5 لاکھ، اس کی کیا ہے؟ ناشکری کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ حضور نے کہا لو کان لابن آدم فاتیان من مال لابتغى ثلاثا، اگر آدم کے بیٹے کو 2 جنگل سونے کا مل جائے پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ یعنی آدمی کا نیچر اس ٹائپ کا ہے کہ اگر 2 جنگل بھی گولڈ کے مل جائیں اس سے اس کو تسلی نہیں ہوگی، لیکن صبر کا پتھر اگر سینے پہ رکھ دے تو جو 50 ٹن سونے سے دوسرا خوش نہ ہوتا ہو یہ ایک وقت کی روٹی سے مست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، صبر اتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کے ساتھ اگر کوئی زندہ رہے کبھی زبان پہ نہ غریبی کا شکوہ کرے گا، نہ کبھی بیماری کا شکوہ کرے گا، اور نہ ہی کبھی کسی مصیبت کا شکوہ کرے گا، چونکہ وہ ہر نعمتوں میں شکر کا پہلو تلاش کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ دیکھیں ہمارے ایک ریسرچ اسکالر
دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی الجامعۃ الازہر مصر ایجپٹ سے جنہوں نے ایک اچھی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے پڑھ کر کے، یعنی یہ ودیش سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم لوگ دیش میں پڑھے ہیں، یہ ودیش سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم لوگ اپنے ملک میں پڑھے ہیں، یہ ایبروڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، یعنی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو پی ایم سی ایچ سے میڈیکل کی ڈگری لیا ہو اور جو کہ امریکہ کی نیو یارک یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوگا، یہ دیشی اور وہ ودیشی ہیں۔ اور میرے بعد انشاءاللہ ان کا زبردست خطاب آپ سنیں گے، وہ ودیش کے بھی ہے، نیپال کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور مصر سے پڑھ کے آئے، ایک زبردست خطاب آپ کو سننا ہے۔ بس یہ فقیر ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہے، اور جو اصلی تقریر ہے وہ میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں کروں گا۔ پہلے سے میں ایک مزاج اسلامی بنا دوں، ایسا نہیں کہ آتے بیٹھنے کے ساتھ ہی میں کوئی حلوہ آپ کی زبان میں رکھ دوں، میں کوئی بغیر سر پیر کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ تو رکھنے کے لیے کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی مزاج بن جائے، جس مسائل سے سارے لوگ آج دوچار ہیں۔ آج مسجد میں دل نہیں لگتا، جلسے میں دل نہیں لگتا، جلسے میں چند غریب قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہاں اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کوئی اس میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں، کوئی اس میں انجینئر نہیں، کوئی اس میں ارب پتی یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں میجورٹی 90% غریبوں کی، اوسط درجے کے لوگوں کی، اور ڈیلی کام کاج کر کے دو روٹی حاصل کرنے والوں کی ہے۔ تو آپ لوگ نروس مت ہوں کہ یہاں مالدار نہیں آیا، نروس مت ہوں کہ یہاں کوئی انجینئر اور ڈاکٹر نہیں آیا۔ بخاری شریف ایک حدیث سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں۔ بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جنت کے مالک مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامت من دخلها المساکین۔ حضور کہتے ہیں، بخاری شریف یہ برانڈیڈ حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، جسے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مستند اور آتھینٹک بات اگر کسی میں ہے تو بخاری شریف میں، یعنی بخاری کا نام آیا، اب وہاں کوئی دماغ میں ڈاؤٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہ برانڈیڈ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ صحیح ستہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد میں صحیح، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ہے کہ بس ایک برانڈ ہے، وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے بس، اور آگے کچھ نہیں سوچنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اب آگے کچھ بھی نہیں بولنا ہے کہ اس میں ضعیف ہے کہ صاحب اس میں اور کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کچھ نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث، مستند حدیث۔ اب وہ بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں، قمت علی باب الجنہ، حضور کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ مسجد ہے، مسجد کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہوگا تو سب کو دیکھے گا مسجد میں کون جا رہا ہے، سب کو پہچان لے گا۔ حضور کہتے ہیں قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو فکان عامت من دخلها المساکین، تو میں نے دیکھا کہ عام طور پر جو لوگ جنت میں داخل ہوئے وہ اکثر اس میں سے مسکین تھے۔ سبحان اللہ، اکثر مسکین قسم کے لوگ تھے۔ ارب پتی کو میں نے نہیں دیکھا، ارب پتی اگر جائیں بھی تو بہت کم، 75% عام لوگ، میجورٹی، اکثریت جن لوگوں کی جنت میں داخل وہ مسکین قسم کے لوگ تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں اسی کتاب الزہد میں دوسری حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، یعنی جیسے مسجد ہے یا جلسہ گاہ ہے، چاروں طرف سے پیک ہے، کوئی کھڑکی سے جھانک کے دیکھے گا تو بولے گا کہ میں نے جھانک کے دیکھا، تو وہ چند لوگ تھے وہاں جلسے میں نے جھانک کے دیکھا۔ حضور کیا کہتے ہیں جنت کے مالک، اطلعت فی الجنہ، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، اللہ سبحانہ، جنت کے مالک مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب جنت میں جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اکثر فقیر قسم کے لوگ جنت میں ہیں۔ اللہ، کوئی مولانا، کوئی مولوی یا کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی یا کوئی شیعہ یا کوئی سنی یا یہ اور وہ نہیں، حضور جو محبوب پروردگار ہیں، جو کونین کے مالک و مختار ہیں، جو عرب و عجم کے تاجدار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت میں داخلہ دوسروں کا منع رہے گا جب تک کہ حضور سب سے پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو جنت کے مالک مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، میں نے جب جنت میں جھانک کے دیکھا
تو فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، تو میں نے اکثر جنتیوں کو فقیر میں نے پایا۔ اللہ الصمد۔ اے فقیروں، یہ مت کبھی نرفس ہونا کہ جلسے میں ارب پتی میرے بازو میں کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ غریبوں مسکینوں، یہ مت کہنا کوئی مکیش امبانی کی طرح کوئی ارب پتی میرے بازو میں نہیں بیٹھا ہے۔ میرے بازو میں فقیر ہے، مسکین ہے، 10,000 کمانے والا ہے، 10 کروڑ کمانے والا کوئی نہیں بیٹھا۔ بس تم بشارت حاصل کرو کہ حضور نے ان لوگوں کے لیے بشارت دی ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، جو بظاہر ان کا حال خستہ ہے، جو غریب ہیں، ایسے ہی لوگوں سے جنت بھری ہوئی ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا، اگر میں ارب پتی ہو گیا ہوتا تو میں نہ بھی آج جلسے میں آتا، نہ مسجد میں جاتا، نہ خانقاہ میں جاتا، اور پھر میں جہنم جاتا۔ مگر اللہ کا شکر ہے ارب پتی نہیں بنایا، فقیر بنایا، جنت کا حقدار بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار حرم کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں ایسے ہی آ گئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی بشارت ہی، بشارت آپ کے لیے۔ مالدار قسم کے لوگ اگر وہ نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، 50 کروڑ کے محل میں رہنے کے باوجود بھی دل ان کا مسکین جیسا ہے، گھمنڈ اور غرور ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی جنت جائیں گے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نیک ہے، 50 کھرب کی دولتیں ہیں، مگر پھر بھی وہ پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ اللہ کو کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، حج کرتا ہے، غریبوں میں خیرات کرتا ہے، صدقہ فطر کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جو صدقہ فرض نہیں ہے پھر بھی نفل خیرات و بے تحاشا کرتا ہے، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کی اور 25 لاکھ نفل صدقہ کرتا ہے، وہ بھی جنت جائیں گے۔ لیکن ان سے پہلے جنت وہ جائیں گے جو ٹھیلا چلاتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دن بھر میں 300 روپے کما کے بال بچوں کو پالتا تھا۔ یہ ان مالداروں سے جو مالدار جنت جائیں گے، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو ہر سال حج کرتے ہیں، جو 50 لاکھ روپے ہر سال غریبوں میں بانٹتے ہیں، جو 50 کروڑ کا 10 بنگلہ اس کے پاس ہے، 10 کروڑ کی 50 کاریں جن کے پاس ہیں، مگر وہ اجمیر جاتا ہے، بغداد جاتا ہے، مدینہ ہر سال جاتا ہے، ہر سال بریلی اور اجمیر جاتا ہے۔ جنت وہ بھی جائے گا اگر وہ اللہ کا بندہ نیک ہے، مالدار ہے، لیکن ان سے پہلے وہ ریڑی چلانے والا 500 سال پہلے جنت چلا جائے گا، اور اس مالدار کو روکا جائے گا۔ اس لیے روکا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تم نے قربانی کیسے کری، تم نے زکوٰۃ کتنا نکالا، تم نے حج کب کیا، فرض کب ہوا تھا، تم نے صدقہ فطر کیسے نکالا، تم نے مکان میں 50 کروڑ روپے کہاں سے لگایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یعنی ان کو حساب کے لیے روک دیا جائے گا۔ اور وہ فقیر جس پر قربانی واجب نہیں، ڈیلی 500 کماتا ہے، 500 خرچ کر دیا، پیسہ بچا نہیں، حج فرض نہیں، حج کے بارے میں سوال نہ ہوگا، زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، صدقہ فطر واجب ہے صاحب نصاب پر، وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا، وہ صدقہ فطر کیا نکالے گا، قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، وہ صاحب نصاب ہی نہیں، قربانی کیا کرے گا، وہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، وہ صاحب استطاعت ہی نہیں کہ وہ حج کا سوال کیا ہوگا، صاحب مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب مال ہی نہیں کیا زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی اس پر کچھ نہیں، صرف نماز پڑھے پابندی سے، چونکہ نماز پنجگانہ ہر امیر، غریب، مالدار، فقیر، بیمار، محتاج، مرد، عورت، عاقل، بالغ، سب مسلمان پہ فرض ہے۔ اگر کپڑا نہیں ہے ننگے پڑھے، کھڑا نہ ہو سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھے۔ یعنی جب تک سانس چل رہی ہے نماز معاف نہیں۔ وہ نوکری کرنا حرام ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے شجرہ رضویہ میں، وہ نوکری کرنا حرام ہے جس نوکری میں مالک نماز پڑھنے کی مہلت نہ دیتا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے شجرہ رضویہ میں کہ جب تک پچھلی نمازوں کی قضا ادا نہ کر لیں اس وقت تک آگے کا فرض قبول نہ ہوگا۔ جب تک پچھلے روزے ادا نہ کر لیں اگلے رمضان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جو قضا روزے ہیں وہ رکھ لیں، جو قضا نماز ہیں وہ دھیرے دھیرے ادا کر لیں، اور پھر زکوٰۃ جب تک ادا نہ کریں اس وقت تک 50 کروڑ کی مسجد تعمیر کریں، وہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض
نہ ادا کرے. 1 لاکھ میں جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ فرض ہے. 50 کروڑ کی مسجد تعمیر وہ نفل ہے. اب کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. میں شعبان کی 15ویں رات کو جا کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لوں, میں 11ویں کا بکرا ذبح کروں, 12ویں کا جلوس نکال لوں, میں روزانہ گھر میں محفل میلاد کروں, میں روزانہ 1 کروڑ بار کلمہ شریف پڑھ لوں, میں روزانہ رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھ لوں. 1 کروڑ رکعت نفل کی, وہ ایک طرف فجر کی 2 رکعت فرض نماز ایک طرف. چونکہ فرض ہے اور نفل ہے, نہ کوئی نفل قبول ہوگا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. زکوٰۃ کا 1 ٹاکا جس پر فرض ہے اور 1 کروڑ کوئی مسجد میں لگا دیا, 1 کروڑ کا کمبل بانٹ دیا, وہ نیکی لٹکی ہوئی رہے گی جب تک کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ نہ ادا کرے. 1 لاکھ آدمی کو افطار کروا دے رمضان میں, اپنا روزہ رکھنا فرض ہے, جب تک وہ اپنا روزہ نہیں رکھے 1 لاکھ لوگوں کو افطار کروانے کی نیکی معلق رہے گی, اس کا فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اپنا فرض روزہ نہ رکھے. اب 1 گروہ وہ ہے جو نوافل سے ہٹ کے وہ فرائض و واجبات پہ ہی وہ زور دیتا ہے کہ میلاد ناجائز, جلوس ناجائز, 11ویں کا بکرا ذبح کرنا ناجائز, صرف نماز پڑھو. اور 1 گروہ وہ ہے بولتا ہے کہ نفل جلوس میں چلے جاؤ, غوث پاک کے مزار پہ چلے جاؤ, فاتحہ دلا دو, جلسہ کروا دو, جلوس کروا دو, جھنڈا گھر میں لگوا دو, حضور نے قبول کر لیا, بس جنت تمہاری جاگیر ہے, جنت چلے جاؤ گے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نگاہ میں جو فاتحہ میلاد کو برا کہتا ہو وہ بھی گمراہ ہے, اور جو صرف فاتحہ میلاد کراتا ہو, جلوس نکالتا ہو, جلسہ کرتا ہو, میلاد پڑھتا ہو, نماز پنجگانہ نہ پڑھتا ہو, وہ بھی گیا کام سے. اور بیچ میں ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ فرض بھی ہوگا, یعنی نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, جلسہ بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا, نماز بھی ہوگی, محفل میلاد بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, یعنی نفل بھی ہوگا, فرض بھی ہوگا. اسی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت, جو اس کی رسی کو تھام کے رکھے وہ دونوں طرف کی گمراہی سے محفوظ سیدھے جنت میں داخل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, تاجدار حرم کانفرنس زندہ باد, زندہ باد. یہ بیچ کا جو ٹریک ہے, میں نے یہ باتیں اس لیے رکھ دی چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں بہت طرح کی باتیں سناتے ہیں. کچھ نہیں, ایک بار سبحان اللہ کہو جنت چلے جاؤ گے, یعنی محفل میلاد گھر میں کراتے رہو جنت چلے جاؤ گے. ہاں, محفل میلاد کرانے سے گھر میں برکت ہو سکتی ہے, غوث اعظم کی نیاز دلانے سے مالدار وہ ہو سکتا ہے. اجمیر شریف ہر سال جانے کے بعد غریب نواز ایک ٹکڑا اس کو دے کے ارب پتی بنا سکتے ہیں. مالدار ہونا اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے, اچھی گاڑی کا تعلق اس دنیا سے ہے, اچھے کپڑے کا تعلق اس دنیا سے ہے, اچھے مکان کا تعلق اس دنیا سے ہے, 1 ارب روپے کا تعلق اس دنیا سے ہے, اور اس دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس لیے قرآن اور حدیث میں آیا ہے اصل عزت آخرت کی, اصل نعمت آخرت کی. تو اجمیر جاتے آتے رہنے سے یہاں کی دولت بڑھ سکتی ہے, لیکن آخرت کی نعمت اس کو ملے گی جو اجمیر نماز چھوڑ کے نہ جائے بلکہ نماز پڑھتا ہوا اجمیر جائے اور وہاں سے وہ بھیک مانگے. غریب نماز دولت دنیا بعد میں دینا, دولت دین پہلے عطا کر دے, تو اسے آخرت اگر مل گئی, دنیا نہیں بھی ملی تو کوئی شکوہ نہیں. اصل عزت وہاں کی, اصل راحت وہاں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. کیوں ترستے ہیں کہ ہم مالدار نہیں ہیں, ہم جلسے میں سارے لوگ غریب, مسجد میں سارے نمازی غریب, جلسہ جلوس میں سارے لوگ غریب. خوشخبری ہے اس کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ غریب امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائیں گے. امیر کو روکا جائے گا, تم بتاؤ یہ لباس 1000 روپے میٹر والا تم نے کیوں پہنا ہے, تم نے 10,000 کا جوتا تم نے کیوں پہنا ہے, تم نے اپنے گھر میں قیمتی گرینائٹ اور ماربل کیوں لگایا, غریبوں کے گھر میں جھوپڑی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں اور تم نے باتھ روم کو 5 کروڑ روپے کا کیوں بنایا, تم نے غریبوں کو سونے کے لیے چٹائی میسر, تم نے اپنے گھر میں 10-10 لاکھ روپے کا پلنگ اور فرنیچر کیوں لگایا. یعنی وہ حساب نہیں دے پائے گا, اس لیے وہاں وہ روئے گا. جب غریبوں کے انعام کو دیکھے گا تو بولے گا الہی بہتر تھا کہ دنیا میں
ہم غریب ہی رہتے, محتاج ہی رہتے, مصیبت زدہ ہوتے, تاکہ آج حساب کا جوخم نہیں اٹھانا پاتا, ہم بھی بلا حساب جنت چلے جاتے. یعنی غریبی کوئی عیب نہیں ہے, غریبی جس میں خدا ترسی ہو, غریبی جس میں نماز کی پابندی ہو, غریبی جس میں بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب پرہیز ہو, وہ غریبی مالداری سے خربوں گنا بہتر ہے. اب وہ غریب جو گٹکا کھاتا ہو, وہ غریب جو کھینی کھاتا ہو, وہ غریب جو دھریا کس کر کے وہ ریڑی چلاتا ہو, نماز ہی نہیں پڑھتا ہو, وہ غریب جو جھوٹ بول بول کے کام کرتا ہو, وہ غریب اونر ہے تو وہ اینٹ ڈھوتا ہے, اونر چلا گیا تو وہ کھینی لٹا رہا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی کام چور مزدور, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور بے ایمانی بھی کرتا ہے, تو پھر وہ غریب جنتی نہیں ہوگا. غریب وہ جو غریب جنتی ہے جو غریب خدا ترس مزدوری کرتا ہو, مگر مزدوری کرتے بھی خیانت نہ کرتا ہو, اور جب وقت آ جائے حل چلاتے ہوئے نماز پڑھتا ہو. یعنی وہ غریب جب پابند صرف فرض ادا کر لیں اور نوافل نہیں بھی کریں, تو پسینے کی ایک ایک بوند جو حلال کمانے کی تلاش میں جو پسینہ نکلا ہے, ایک ایک بوند ان کے گناہوں کو مٹا دے گی, درجات کو بلند کر دے گی. حلال روزی کی تلاش یہ بھی نماز فرض کے بعد بڑا فرض ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ غریب ہے تو وہ جنت چلا جائے گا, غریب کے لیے بھی خدا ترس ہونا ضروری ہے. اور مالدار اگر خدا ترس ہے تو پھر اسے ایک گنا اور زیادہ مزید اسے حساب دینے کی زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. 500 سال گزر جائیں گے, اس سے پہلے ہی غریب جنت چلا جائے گا. تھوڑا سا پیسہ ملا اور اترانے لگے, جلسے میں کون جائے گا, اپنے بیٹے کو مولانا کون بنائے گا. تھوڑا سا پیسہ ملا, پیسہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ 25 لاکھ کی فارچونر مل جائے. یہاں تو ہندوستان میں ایک کار آئی ہے 100 کروڑ روپے کی, اس کے سامنے 25 لاکھ کا فارچونر ایسا ہی ہے جیسے موٹر سائیکل والے کے سامنے 3000 روپے کی سائیکل والا. یعنی یہ 25 لاکھ کی فارچونر اور صاحب لینڈ کروزر, وہ 100 کروڑ کی کار کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل وہ مالدار ہے. وہ لوگ کہیں کہ ہم مالدار, ہر شہر میں ان کا برانچ ہے, ہر شہر میں 10-10 کروڑ کے بنگلے ہیں, ان کا نوکر غلام 10 کروڑ کی کار پہ چل رہا ہے. یہ وہ سب دولت ہیں. تھوڑی سی دولت ہم نے کما لی دیہات سے کلکتہ میں آ کر کے. اب کون مولانا اور مولوی کو سلام کرے گا, کون جلسہ سننے جائے گا. پہلے غریب تھا تو بار بار آتا تھا, اب تھوڑا سا پیسہ کما لیا, اب جلسے میں چندہ 200 روپے لے لو, 2000 لے لو, مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے جلسہ سننے کا. اب وہ اترا گئے. میں کہتا ہوں 2 کروڑ کی کار میں اترا گئے, 4 لاکھ کی آلٹو میں اترا گئے, ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا کلکتہ شہر میں, وہ بھی کرائے کا بنگلہ لے لیا اور اس میں اترا گئے. یہ کوئی مالداری ہے کیا؟ اب غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اب اپنا کپڑا بچا کے رکھنا ہے, اپنی گاڑی بچا کے رکھنا. وہاں غریب لوگ رہتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے بادشاہ کا نام ہے. ہوائی جہاز 1903 میں رائٹ برادرز نے دنیا کو دیا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو 3000 سال پہلے ہوائی جہاز عطا کیا. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پہ بیچتا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَيْ سُلَيْمَانَ رِيحًا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ایک مہینے کا سفر وہ صبح کے چند گھنٹوں میں کر لیتے اور ایک مہینے کا سفر وہ شام میں کر لیتے تھے. یعنی وہ تخت ہواؤں پہ بیچتا تھا. انسان اور جنات سوار ہوتے تھے. صبح افغانستان میں تو دوپہر بابل میں تو شام عراق میں. یعنی وہ سواری اللہ نے جناب سلیمان کو دی تھی 3000 سال پہلے. اور روئے زمین کے بادشاہ تھے. ایسا نہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ. ابھی ہندوستان کے بادشاہ ہیں ہمارے مودی جی, امریکہ کے نہیں. جو بائیڈن امریکہ کے ہیں, ہندوستان کے نہیں. صاحب چائنا کے پریزیڈنٹ وہ چائنا کے ہیں, انڈیا کے نہیں. کوئی ایسا شخص جو پوری دنیا کا بادشاہ ہو, نہ کبھی کوئی انگریز پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک کوئی ہوگا. ظاہر بادشاہ صرف 4 ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری روئے زمین پر ہوئی ہے, پورے روئے زمین پر ہوئی ہے. اس میں سے ایک سکندر ذوالقرنین ہے, ایک جناب سلیمان علیہ السلام ہے, اور 2 کافر بادشاہ ہے, ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے. یعنی 2 کافر 2 مسلمان بادشاہ. ان 2 میں ایک سلیمان علیہ السلام ہے, روئے زمین کا بادشاہ تھے. اور ہمارے پیغمبر اعظم علیہ السلام وہ روئے زمین نہیں, زمین کے, آسمان کے, چپے چپے کے, سمندر کے, یعنی ہر عالم کے بادشاہ ہیں پیغمبر اعظم علیہ السلام. وہ ظاہری ایڈمنسٹریشن کے طور پر وہ یہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں. ظاہری نظام
میں سلطنت انان حکومت سنبھالنے کے طور پر اس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام ہے، روئے زمین کے بادشاہ. لیکن جب شام میں عبادت گاہ میں جاتے تھے عبادت کرنے تو اپنا بدن ایک مسکین سے ملا لیتے اور کہتے تھے مسکین مسکین سے مل گیا. اللہ الصمد، روئے زمین کے بادشاہ اپنا بدن مسکین فقیر کے بدن سے ملا دیتے تھے اور کہتے تھے مسکین مسکین سے مل گیا. خداداد سلطنت روئے زمین کی بادشاہ پھر بھی اپنے آپ کو مسکین کہتے تھے کہ مسکین مسکین سے مل گیا. اور روئے زمین کے بادشاہ پیغمبر اعظم آقا فرماتے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھ کو عطا کر دی. اور حضور کہتے ہیں جناب جبرائیل آئے اور ایک چتکبرے گھوڑے پر خزانے کی کنجیاں لے کے آئے اور میرے سامنے رکھ دیا، یعنی زمین آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ نے محبوب کو بنا دیا. واللہ یعطی وانا قاسم، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے میں اس خزانے کو بانٹتا ہوں. قاسم النعمت والارزاق ہے مصطفیٰ. اور حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگتی اور مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے. تو حضور نے دنیا کی اہمیت بتانے کے لیے یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں، اگر میں چاہوں تو ڈیلی جنت سے کھانا آ جائے، میں چاہوں تو ریشم کا لباس پہنو، میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے چلے، لیکن میں نے اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے. تو حضور نے اپنے غلاموں کو مساج دیا. تو سرکار مگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ گولڈ بن کر میرے پیچھے چلے، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، حالت مسکینیت میں موت عطا فرما اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مالداری کی تمنا کرنا، مال و دولت والا بننے کی خواہش کرنا، مکان کی گاڑی کی یہ خواہش کافرانہ، یہ خواہش مشرکانہ، یہ خواہش دنیا دارانہ. لیکن پیغمبر اعظم کی سنت ہے کہ بغیر مطالبے کے اللہ اپنے فضل سے دولتیں دے دے تو اس دولت کی آزمائش اور فتنے سے بچنے کی بندہ دعا کرے. اور حضور نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا حماہ دنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء. مصطفیٰ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، جلسوں جلوس میں شریک ہونا، خانقاہوں میں جانا، عالم کا ہاتھ چومنا، عالم کا سٹکیس ہاتھ میں لینا، ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر ان کا درس سننا، اپنے پیروں فقیروں کی خدمت کرنا، اپنا دل مسکین جیسا رکھنا، یہ ہمارے بس کی چیز نہیں. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے مسکینوں جیسا دل عطا کر دیتا ہے. دھن یہ ہے وہ جو مدرسہ آباد کریں، مسجد آباد کریں، جلسہ آباد کریں، خانقاہوں کو آباد کریں. وہ جان لے کہ ہمیں عمر فاروق صدیق عثمان کا راستہ اللہ نے دیا ہے. جنہیں دولتوں پہ گھمنڈ اور ناز ہے مسجد سے بھٹکیں، جلسہ سے بھاگیں، خانقاہوں سے چڑھیں، وہ لوگ ہیں وہ جنہیں نمرود و شداد کی روش مبارک ہو اور ہمیں مولا علی کا طریقہ مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ. اور جب بات چھڑ گئی ہے تو میں اس تمہید کو مکمل کر دوں اس حدیث پاک کو پڑھ کے کہ حضور نے کہا ہے چونکہ آج دماغ میں سارے کیڑے ہمارے چل رہے ہیں، چاہے جہاں سے بھی ہو پیسہ چاہیے. باپ نے زمین مسجد میں وقف کی تھی، بیٹا اس زمین کو بیچ کے کھا رہا ہے، ہم کو پیسہ چاہیے. باپ نے زمین مدرسے میں دیا تھا، بیٹا اس مدرسے کو کڈنیپ کر کے اس کی زکاة کی ساری رقم کو چٹ کر جا رہا ہے. چاہے باپ کو ذبح کرنا پڑے مگر پیسہ چاہیے، چاہے ماں کو مار کے بھگانا پڑے مگر پیسہ چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو پیسہ چاہیے، چاہے زنا کرنا پڑے مگر پیسہ چاہیے. ایک نشہ چھا گیا ہے دماغ میں پیسہ کمانے کا. اسی نشہ نے آدمی کو جانور بنا دیا، اسی پیسے کے جنون نے آدمی کو قاتل بنا دیا، باپ کی موت کا منتظر بنا دیا، ماں کے مرنے کا انتظار کرنے لگا. دل اتنا اندھا ہوا کہ ماں کی لاش پڑی ہے پھر بھی یہ جھوٹ اور سود کا کاروبار کر رہا ہے. یعنی
یعنی دل اندھا ہو گیا صرف چند سکوں کی خاطر. جس باپ اور ماں نے جتن سے پالا پیدا کیا, ان کی موت کا انتظار بچہ کرتا, کتنا بیمار رہے گا, کتنا علاج کروائیں گے, یہ بوڑھا مرتا بھی نہیں ہے, ٹینشن بنا ہوا ہے. یعنی جس بچے کی پیدائش کی میں نے بھیک اجمیر میں مانگی تھی, اب وہی بچہ میری موت کا انتظار کر رہا ہے. یہ بیمار نہیں رہے, جلدی سے مر جائے, ورنہ ہاسپٹل کون دوڑے گا, کون پیشاب پخانہ دھوئے گا, کون کام اس کا کام کرے گا. جس بیٹی کو ہم نے حقیر سمجھا, وہ بیٹی دور سے چل کے آ کے پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے. اور جس بیٹے کو میں نے کروڑوں کی دولت دی, اب وہ میری موت کا انتظار کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ تمہارا چہرہ کالا ہوا تھا, بیٹی کی پیدائش کو تم نے بوجھ سمجھا تھا, بیٹی کی پیدائش کو تم نے اپنے منہ کے کالا کرنے کا ذریعہ سمجھا تھا. لوگوں سے بات تک نہیں کرتے تھے کہ لوگ پوچھیں گے کیا پیدا ہوا ہے, بولنا نہ پڑے بیٹی پیدا ہوئی ہے. لڑکا پیدا ہوا لڈو بانٹا جا رہا ہے, لڑکا پیدا ہوا محفل میلاد کرائی جا رہی ہے, لڑکا پیدا ہوا شاعروں خطیبوں کو بلایا جا رہا ہے, لڑکا پیدا ہوا گھر والوں گاؤں والے کو بھوج دیا جا رہا ہے. یعنی بیٹی کی پیدائش پہ شہنائی بجنا, لڈو تقسیم کرنا, کارڈ بانٹنا, بھوج دینا, نیتاؤں کو, گونڈوں کو, سب کو بلانا, یعنی یہ خوشی ہے بیٹوں کی پیدائش پہ. بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی نعمت ہیں. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو, وہ دل سے سوچتا ہے کہ عورت کہتی ہے میں بانجھ کہلاتی ہوں, ایک بیٹی ہی ہو جاتی تاکہ بانجھ پن کا تانا مجھ کو نہیں ملتا. مرد سے پوچھے جن کے پاس اولاد نہیں ہے, بیٹی ہی ہو جاتی, لولی لنگڑی ہی اولاد ہو جاتی تاکہ ایک اولاد کا باپ تو میں کہلا جاتا. اب تم کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, خوبصورت بیٹیاں دی ہیں, ہاتھ پاؤں سارے اعضاء صحیح سالم میں, پھر بھی چہرہ کالا کرنا اور غصے میں رہنا, چہرہ کا تمتما جانا, اور رشتہ داروں کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر نہیں دینا. اللہ نے وہ سزا دی ہے. جب یہ بڈھا بستر پہ پاتا ہے بیٹا اپنی پریمیکا کے ساتھ بمبئی میں رنگ ریلیاں منا رہا ہے, اور وہ غریب بیٹی 200 کلومیٹر دور سے چل کے آگے باپ کو ہاسپٹل لے جا رہی ہے, باپ کا پیشاب پخانہ صاف کر رہی ہے, اور جس بیٹے کی خاطر شہنائی بجایا تھا, لڈو تقسیم کیا تھا, وہ بیٹے تو اپنی پریمیکا کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے. باپ کے مرنے کی خبر سننے کے بعد اس کو جنازے میں آنے کی فرصت نہیں ہے. یہ سزا ہے کہ تم نے بیٹی کی پیدائش پہ خوشی منائی تھی, بیٹے کو عصائے پیری سمجھا تھا, اور بیٹی کی تحقیر کی تھی, جس کو تم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا, اب وہی تمہارے کام آ رہی ہے. اور جس کے تم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی وہی تم کو دغا دے رہا ہے. اولاد کی نافرمانی میں یہ ہماری سوچ کا دخل ہے. لڑکا ہو یا لڑکی, اللہ کی نعمت سمجھ کے سویکار کریں. اگر لڑکا نہیں بھی ہوگا, لڑکوں سے زیادہ راحت بیٹی سے اللہ عطا فرما دے گا. بھروسہ اللہ پہ رہے تو اللہ اس بیٹے کو بھی فرما بردار بنا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ یعنی سوچ اگر اچھی ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اولاد باعث رحمت ہے. سوچ بگڑ گئی تو وہی اولاد آپ کے لیے باعث زحمت ہے. ابھی 90% بچے ہمارے باغی, سرکش, نافرمان, ماں باپ کی ناک کٹوانے والے, ہماری عزت و آبرو کو مٹی میں ملا دینے والے, اور ہم بڑھاپے میں اس اولاد سے اتنا ٹینشن میں رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. یہ سزا ہے اللہ رب العزت کی نعمت کو سویکار نہیں کرنے کا, اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے کا, پیغمبر اعظم کے طریقے کے خلاف جینے کا. بس ایک حدیث میں سناتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا حضور کیا کہتے ہیں. ہماری نظر میں دولت دنیا کی بڑی خواہش ہے, مگر حضور کہتے ہیں اِنَّا أَخْبَتَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَزٍّ مِّن صَلَاةٍ غَامِضٌ فِي النَّاسِ لَا يُبَهُ لَهُ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ وَأُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّ بَوَاقِيهُ. ابن ماجہ اور ترمذی دونوں برانڈیڈ کتابیں, ان دونوں کے کتاب الزہد میں یہ روایت درج ہے. حضور فرماتے ہیں کائنات کے مالک کو مختار کے میرے نزدیک اٹریکٹیو پرسنالٹی والا, میرے نزدیک قابل رشک ہے وہ مومن, قابل رشک ہے. اور ہمارے نزدیک قابل رشک کون ہے؟ جن کی پگڑی 10,000 کی ہو, جن کا جوتا 1 لاکھ کا ہو, جن کے ہاتھ میں 2 لاکھ کی راڈو گھڑی ہو, جن کے دروازے پر فارچونر کھڑی ہو. ہم کیا بولتے ہیں؟ قابل رشک ہے یہ بندہ. کیا گاڑی ہے, کیا مکان ہے, کیا کپڑے ہیں, کیا دکان ہے, کیا کاروبار ہے, کیا شاندار
نعمت اس کو ملی ہے. یہ ہمارے نزدیک قابل رشک ہے. جو جیسا رہتا ہے اس کے نزدیک وہی قابل رشک ہوتا ہے. جو گندہ ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے. تپسیا میں رہنے والا وہ زکریا اسٹریٹ میں عطر فروشوں کے محلے میں چلا جائے تو وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا. علامہ روم کہتے ہیں چمڑا گلانے والے علاقے کا ایک شخص عطر فروشوں کے محلے میں آیا, خوشبو آئی چمیلی, گلاب, مشک اور کستوری کی, بے ہوش ہو کے گر گیا. سارے دکاندار آئے, مشک اور کستوری رگڑ رہے, ہوش میں نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے سوچا کہ کون سی ترکیب کروں کہ اس کو ہوش میں لاؤں, اٹھاؤں یہاں سے. ایک ان کا شناسا تھا, وہ بولا یہ فلاں کا میرے دوست کا بھائی لگ رہا ہے. وہ دوڑ کے تپسیا گیا کہ تمہارا بھائی زکریا اسٹریٹ میں عطر فروشے کے محلے میں بے ہوش پڑا ہے. اب بولا وہ کیوں چلا گیا وہاں, وہ چمڑا والے علاقے میں رہنے والا. وہ وہاں سے کہا چلو چلو میرا بھائی ہے, مجھ کو معلوم ہے وہ ہوش کیسے آئے گا. وہ راستے میں ایک جگہ جھکا اور کتے کا سوکھا پخانا تھا, اس کو رومال میں باندھ لیا. وہ آ گیا. جن کو لوگ کستوری اور مشک سنگھا رہے تھے ان کا اپنا بھائی کتے کا پخانا رگڑا ناک میں, وہ ہوش میں آ گیا. جلدی سے ہاتھ پکا کر پھر دوبارہ اس علاقے میں مت آنا. یعنی جو جس علاقے کا رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہی چیز چاہیے, اسے مشک اور کستوری سے کام نہیں بنے گا. علامہ روم کہتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یعنی بچپن سے نیکوں کے ساتھ رہ, متقی کے ساتھ رہ, اچھی محفل میں رہ, اچھی صحبت میں رہ. سنیما حال میں اگر ریشم بچھا ہو وہاں دل نہیں لگے گا, اور جلسہ گاہ میں چٹائی بچھی ہو یہاں اسے دل لگے گا. شروع سے نیکوں کی صحبت کا عادی بنا دے, ورنہ جس طرح کی صحبت کا عادی ہوتا ہے آدمی اسی کا خوگر ہو جاتا ہے, اس سے ہٹ کے وہ جی نہیں پاتا. یعنی اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور شروع سے اچھی کتابوں کا مطالعہ, اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رہنے سے آدمی کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو دنیا دار ہیں وہ نمازی کو کیوں خاطر میں لائیں گے؟ وہ لوگ جو جہنم کے اوصاف جس میں ہیں وہ کیوں مولانا اور مولوی کو اپنا داماد بنائیں گے؟ وہ لوگ جن کے نزدیک حرام حلال کی تمیز نہیں, وہ لوگ کیوں کسی مولانا کے پاس ملاقات کرنے جائیں گے؟ وہ ڈکیت کے پاس ملنے جائے گا, وہ گونڈے کے پاس ملنے جائے گا, وہ چور لفنگی لچے کے پاس ملنے جائے گا, وہ گردن تک زنا کی کیچڑ میں پھنسے بلاکاری سے ملنے جائے گا. چونکہ خود دنیا دار ہے, دنیا داروں کو پسند کرتا ہے, مگر جو متقی ہو وہ ڈکیت کو پسند نہیں کرے گا, وہ تو نمازی کو پسند کرے گا. وہ نیکوں کو قابل رشک سمجھے گا. جو سارے متقیوں کے سردار ہیں مصطفیٰ جان رحمت, وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَخْبَتَ النَّاسِ عِنْدِي, میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قابل رشک جس کو دیکھ کر اشعش کیا جا سکے, جس کو دیکھ کر رشک کیا جا سکے, ویسا بننے کی تمنا لوگ کیا کریں, اسی کو کہتے ہیں قابل رشک ان کی زندگی. مصطفیٰ کہتے ہیں وہ ہے قابل رشک. آقا فرماتے ہیں وہ قابل رشک ہے. کون قابل رشک ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خفیف الحال, یعنی مومن وہ زیادہ تمناؤں کو دماغ میں نہیں پالتا ہو, جو ہلکا پھلکا ہو. ہلکا پھلکا چھوٹا سا سوٹکیس لے کے کوئی سفر کیا, ہوائی جہاز میں دوڑ کے چڑھ جائے گا, ریلوے اسٹیشن کی سیڑھی پہ دوڑ کے چڑھے گا, اور جو 5 پوٹلی لے کے چلا ہو وہ کلی کا انتظار کرے گا, وہ دوسروں کے سامنے بوجھ اٹھانے کی بھیک مانگے گا. سارے مسافر چلے جائیں گے, وہ بیٹھا رہے گا. مصطفیٰ کہتے ہیں مومن خفیف الحال, وہ مومن جو ہلکا پھلکا ہو, جن کی ذمہ داری کم ہو, جن کو ہر شہر میں برانچ قائم کرنے کا نشہ نہ ہو, یعنی زیادہ ٹینشن کو دماغ میں مول نہیں لیتا ہو, ہلکی پھلکی ذمہ داری ہو, زیادہ خواہشات کے بوجھ میں دبا ہوا نہ ہو. ذو حظ من صلاۃ, جو نماز پڑھنے میں لذتیں محسوس کرتا ہو, یعنی جن کا قیام دیکھ کر لگی یہ آخرت کا مسافر ہے, جن کا لمبا سجدہ دیکھ کر لگی یہ آخرت کا مسافر ہے, جن کا رکوع دیکھ کر پتہ چلی یہ آخرت کا مسافر ہے. وہ کوے کی طرح چونچ مار کے جمعہ کے دن گئے, چونچ مارا مسجد سے بھاگ گئے, اخیر وقت میں مسجد گیا چونچ مارا بھاگ گئے نہیں. ذو حظ من صلاۃ, نماز میں لذتیں حاصل کرنے والا, راز و نیاز کی بات کرنے والا. دیکھنے والا بولے کس کو نماز سے عشق ہو گیا ہے. لمبا قیام, لمبا سجدہ, لمبی تسبیح, لمبا رکوع, یہ حضور فرماتے وہ قابل رشک ہے جن کو عبادت میں لذت ملتی ہو. آقا فرماتے ہیں غامض فی الناس لا یبہول, وہ شخص دنیا میں ویلیبل زیادہ نہ ہو. دنیا داروں کی نگاہ میں ڈکیت اور نیتا کا مہتو ہے, مگر حضور کہتے ہیں وہ شخص اتنا گمنام ہونے پر اتنا بے پرواہ ہو کہ لوگ ان کی فکر نہ کریں کہ کون تھا, مسجد میں کون آیا کون گیا. غریب قسم کے لوگ جب مسجد جاتے ہیں وہ 5 دن نہیں
نہیں مسجد میں آئے، کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ فلاں بدھو کیوں نہیں آیا، لیکن کوئی ڈکیت آتا ہو 2 دن، کوئی بڑا آدمی آتا ہو تو بولے گا فلاں بابو 3 دن سے نہیں آیا ہے۔ حضور کہتے ہیں وہ شخص قابل رشک ہے جن کے گمنام ہونے پر کوئی پوچھے نہیں کہ کون نہیں آیا ہے، جن کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، جس شہرت کے لیے میں مرتا ہوں، جس شہرت کے میں جان چھڑکتا ہوں، جس شہرت کے لیے میں حرام پیسے لٹاتا ہوں تاکہ لوگ جانے کہ فلاں بابو ہے۔ حضور کہتے ہیں قابل رشک ہے وہ جو اتنا گمنام ہو کہ جو مسجد نہیں آئے اور چلا جائے تو لوگ پرواہ تک نہ کرے کہ کون آیا ہے، یعنی اتنا کم قیمت ہو وہ آدمی۔ آقا آگے فرماتے وَقَانَ رِزْقُهُ کَفَافًا، اس کی روزی کفایت کرنے والی تھوڑی ہو، بے تحاشا روزی نہ ہو، اس کی روزی تھوڑی ہو۔ تھوڑی روزی کا مطلب اس دنیا میں ہلکا پھلکا رہے، ایسا نہیں کہ ڈھیر دولت ہے ڈھیر حساب وہ دے، اور ڈھیر دولت اگر اللہ دے بھی دے تو کیا سب کو لے کے قبر میں جائے گا کیا وہ؟ اگر 50 مکان شہر میں کلکتہ میں ہو اس کا تو وہ سب کو چھوڑ کے 2 گز زمین کے نیچے جائے گا۔ بادشاہ کا بیٹے کی قبر بھی 2 گز زمین، اور ایک فقیر کا بیٹا بھی اسی 2 گز زمین، بادشاہ کا بیٹا بھی وہی معمولی سوتی کا سفید کفن، اور مزدوری کرنے والے کے بیٹے کا کفن بھی وہی سوتی وائٹ کلر کا کفن۔ ایسا نہیں کہ 50 لاکھ کا کفن پہن کے راجہ کا بیٹا جاتا ہے اور 1 ایکڑ زمین میں اس کی قبر بنتی ہے، دونوں کا انجام ایک ہی ہے، یعنی وہی سوتی کا سفید کفن۔ پھر چاہے وہ خربوں میں کھیلے یا معمولی لقمہ کھائے اس سے کیا فرق پڑتا؟ ابتدا دونوں کی ایک جیسی ہے، انتہا دونوں کی ایک جیسی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ دولت کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سورہ زخرف ایک سورت کا نام ہے 25ویں پارے میں، زخرف کا ایک معنی سونا ہوتا ہے یعنی گولڈ، اور دوسرا معنی ڈیکوریشن سجاوٹ ہوتی ہے۔ زخرف کا معنی پوری سورت کا نام زخرف ہے۔ اس سورت میں اللہ کیا فرماتا ہے ذرا غور سے سنیے۔ ہم لوگ کافروں کی دولت کو دیکھ کر رش کرتے ہیں، ان کی سلطنت ان کی حکومت کو دیکھ کر کہتے ہیں کب اللہ کی مدد آئے گی۔ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 20 سال کی کوئی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک؟ کیوں گھبرا گئے؟ جو اپنی ذمہ داری پہ نظر نہیں رکھتا ہے، جو اپنی رسپانسبلٹیز پہ نظر نہیں رکھتا ہے، آخرت پہ نظر نہیں رکھتا ہے، وہی کافروں کی سلطنت کو دیکھ کے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، دل شکستہ لے کر بولتا اللہ کہاں ہے، رسول پاک کی مدد کہاں ہے، ان کا ظلم بڑھ گیا، اللہ کہاں ہے؟ کتنا ظلم بڑھ گیا؟ 50 سال 100 سال اللہ کے نزدیک 400 سال 4 سیکنڈ ہے۔ تو جب 400 سال 4 سیکنڈ ہے تو کیوں گھبرا گئے 5 سال میں؟ کیوں گھبرا گئے 10 سال میں؟ سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کا پتلا اور یہ بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ زنا کی کیچڑ میں پھنسا ہوا یہ بولتا ہے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا کرنا حرام، شراب پینا حرام، اسی طرح ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض ہوئی 15 سال میں، 50 سال کے اس ادھیڑ کے پاس 35 سال کی نماز قضا ہے، وہ اپنے ان خربوں کروڑوں گناہ کو نہیں دیکھتا، اب بولتا ہے کہ وہ ظالم فلاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یعنی ایک تو گناہ کبیرہ کیا اور دوسرا اب کفر کے قریب پہنچ رہا ہے، یعنی اب وہ اللہ کا انکار کرے گا کہ اللہ ہوتا تو مدد کرتا۔ سنو غور سے، دوسروں کی دولتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو حقیر سمجھنے والا، دوسروں کی دنیاوی ٹھاٹ بات کو دیکھ کر اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے والا، اللہ نے آخری بات کہہ دی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دنیا کے سارے لوگوں کے ایک ملت پر جمع ہونا یعنی کافر ہو جانے کا چانس نہیں ہوتا، دنیا کے سارے لوگوں کا اگر بے ایمان ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، چانس نہیں ہوتا، تو ہم اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو، کون کہتا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو، اپنے انکار کرنے والوں کو، ہم اللہ کی جو پرستش نہیں کرتا ہے، اللہ کو جو نہیں مانتا ہے، ان شیطان کے پجاریوں کو اللہ کہتا ہے اتنی دولتیں ہم دے دیتے، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جس پر وہ چڑھ کے چھت پہ جاتا۔ وَلَے بَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے مکان کے دروازے
दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वो सब सोने चांदी की बना देते। अल्लाह ने क्या कहा, अगर कैसा ऐसा कर देता मैं तो दुनिया के सारे लोग बेईमान हो जाते। उनकी दौलतों को देखकर, सोने चांदी की छतों को देखकर अगर मैं ऐसा कर देता तो दुनिया के सारे लोग मुमकिन है कि बेईमान हो जाते। जैसे आज की तारीख में नौकरी के शौक में लोग ईमान छोड़ रहा है, एक छोकरी के शौक में लोग ईमान छोड़ रहा है, हमारी बेटियां छोकरे के शौक में ईमान छोड़ रही है। वरना अगर वो दिमाग में बैठ जाए कि अगर 100 साल तक मैं दुनिया में जवान भी रहूं, 100 साल तक मैं दुनिया में दौलतमंद भी रहूं, तो आखिरत की इज्जत, सारी इज्जतें साहिब ईमान के लिए खास हैं। अगर मैं दुनिया में 100 साल तक सोने के मकान में रहा, बिरयानी खाता रहा, मरने के बाद खतरनाक आग, जिस आग की खाई कई हजार साल के बराबर जिसकी गहराई है और जहां का एक दिन 50,000 साल का है, वो सारी रुसवाइयां काफिरों के लिए है, खास है। तो हम दुनिया में 100 साल तक न हो मेरी शादी, न मैं खाऊं बिरयानी, मैं किराए के मकान में रहूं, मगर उस अजाब से बचने के लिए अकलमंदी का तकाजा यही है, मैं ईमान बचा के रहूं, क्योंकि वहां की सारी राहतें ईमान वाले के लिए खास है। लेकिन जवानी कब तक रहती है? 25 साल। तो 25 साल की लज्जत हासिल करने के लिए एक छोकरी ईमान छोड़ के काफिर के साथ भाग गई। हमारा छोकरा वो ईमान को लूटा के काफिरा के साथ भाग गई, क्योंकि वो जालिम जानता नहीं कि ईमान किसे कहते हैं, वो जानता नहीं कि जवानी कितने दिन तक रहेगी। जो छोकरी को 4 दिन बुखार लग जाए, पूरा चेहरा गोरा काला हो जाएगा। इस छोकरे को अगर कोई बीमारी लग जाए तो फिर वो जवानी ही में बुढ़ा हो जाएगा। वक्ती लज्जत की खातिर ईमान को छोड़ के नौकरी हासिल करना, अगर ईमान का महत्व दिल में बैठ जाए और कोई बोले तुम क्रिश्चियन हो जाओ, मैं तुमको 5 लाख रुपए महीने की नौकरी दे दूंगा, वह बोलेगा 5 लाख की क्या हैसियत है, 5 करोड़ महीना देगा तो मैं उस पैसे पे पाखाना पेशाब कर दूंगा। ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान बेच के नौकरी नहीं चाहिए, ईमान लूटा के छोकरी नहीं चाहिए। अगर कोई खूबसूरत और किसी को ज़िना की दावत दे और बोले माँ बाप को छोड़ मैं तुझको मिल जाऊंगी, तुम अपने मजहब को छोड़ मैं तुझको मिल जाऊंगी, अगर बेटे की गुड्डी में हमने इस्लाम पिलाया है, ईमान का महत्व डाला है, वह बोलेगा मैं तुम्हारे चेहरे पे थूक दूंगा, अगर तू नहीं मिलेगी तो हमें 4 बीवियां अल्लाह अता कर देगा। लेकिन एक माँ छूट गई तो कयामत तक कोई दूसरी माँ न मिल पाएगी। एक बाप छूट जाए तो बाप नहीं मिल पाएगा। मजहबे इस्लाम हमारे बेटे काफिर हो रहे हैं, हमारी बेटियां काफिरा हो रही हैं। सिर्फ 100% कसूर हमारा है कि हमने बच्चों के दिमाग में कहा ये जलसा जुलूस एक रस्मो रिवाज है, ये जलसा रस्मो रिवाज है, ये मदरसे में पढ़ना गरीबों मिस्किनों यतीमों का काम है, दाढ़ी रखना वो साहब गरीबों के बच्चे का काम है। मदरसे में पढ़ने वाला मौलवी वो ज़कात और खैरात पे पलता है, अचार नौतीजा 40 वक्त का खाना का उनका दिल सियाह हो गया है। यानी मैंने अपने बाल बच्चों के दिल में मस्जिद की नफरत, मदरसे की नफरत, आलिमों की नफरत मैंने डाल दी। अगर हम उनके दिल में बिठाए होते ये मुस्तफा के नाइब हैं, ये नबी मोहतरम के वारिस हैं, यह लोग जन्नत जाने का तरीका बताते हैं, उनकी खिदमत करना, उनका चेहरा देखना, उनकी बातें सुनना ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर मैं बच्चों को ये बात बताता तो मेरा बच्चा आलिमों की सोहबत में रहता, उनका खिताब सुनता ईमान पुख्ता होता, फिर वो कभी दुनिया के चक्कर में अपना ईमान नहीं बेचता। मगर हमने नफरत दिला दी आलिमों की, हमने आलिमों के खिलाफ उनका दिमाग बना दिया। नतीजे में अब मौलवी को देख के चिढ़ता है, मौलवी की दाढ़ी का मजाक उड़ाता है। हम क्या शिकवा दूसरे बेईमानों से करें जो साहिब ईमान कहलाते हैं, ईमानदारों का बच्चा। वो मदरसे को अनाथालय कहता है, आलिमों को देखकर गरीब मिस्किन और बेसहारा 40 पे पलने वाला कहता है, जलसो जुलूस को चंद चाहियों का अड्डा कहता है। वह डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो पैसे को मजहब समझने लगा। ये कसूर माँ बाप का है जिसने उन बच्चों के दिमाग में अच्छों का एहतराम नहीं बैठाया। उनके दिमाग में हमेशा आलिमों की गीबत करके, आलिमों की बुराई बयान करके ये हरामखोर होते हैं, ये लोग दीन के नाम पे दुनिया कमाते हैं, ये लोग दीन का नाम बेच बेच के खाते हैं। यानी हमने बच्चों को आलिमों के खिलाफ बोल दिया। आलिमों की इज्जत इसीलिए फर्ज है कि अगर इज्जत उनकी दिल में नहीं होगी तो आलिम बोलेगा कि अल्लाह ने ये कहा, वह दुश्मनी में बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। यानी जब मोहब्बत किसी से होती है उनकी बात की कदर होती है, और अगर दुश्मनी किसी से हो जाए या बुरा
سکتا ہے۔ اب مولانا کی دوست دشمنی کہاں تک لے کے جائے گی؟ مولانا بولے گا اللہ نے یہ کہا، وہ دشمنی میں بولے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا بولے گا کہ حدیث میں حضور نے یہ کہا، وہ دشمنی میں بولے گا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے عالموں کی توہین کو کفر لکھا ہے۔ اگر وہ دشمنی عالم سے کرے گا، وہ بولے گا اللہ رسول کا قول ہے، یا بولے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جہاں بولا کہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کے بارے میں بولا جھوٹ بول رہا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ صاحب نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وہ اگر اس کے بعد بیوی سے ملے گا وہ زنا کاری کرے گا، یعنی اگر وہ ایسا بولا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے عالموں سے دوستی ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر سے دشمنی کرے، وہ ڈاکٹر انجیکشن دے دے، اگر وہ بولے کہ جھوٹ اور غلط انجیکشن دے رہا ہے، اگرچہ وہ جھوٹ کا گناہ ہوگا اگر صحیح انجیکشن وہ دے رہا ہے، اور یہ بولے کہ غلط انجیکشن دے رہا ہے، یہ کفر نہیں ہوگا، یہ گناہ ہو سکتا ہے، کفر نہیں ہے۔ لیکن عالم سے دشمنی اگر کیا تو عالم بولے گا قرآن، تو وہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، وہ سیدھے کفر ہو جائے گا، وہ سیدھے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا عالموں کی تعظیم فرض ہے، عالموں کی توہین کفر ہے۔ کفر کے قریب آدمی کو لے کے وہ توہین جاتی ہے۔ یہ عالم نفرت کی چیز نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ ان کی محبت، ان کی تعظیم۔ امریکہ کا ارب پتی ہندوستان کے غریب مولوی کو سوٹ کیس ہاتھ میں لے کر ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے 10 کروڑ کی کار پہ بٹھا کے اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، ان کی پیشانی چومتا ہے، ہاتھ کو بوسا دیتا ہے۔ وہ یہ بولتا ہے میں نہیں جانتا کہ ہندوستان میں تیرا پاس مکان ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا تیرا باپ مزدور ہے یا غریب ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، میں نے اس لیے تم کو عزت دی، اس لیے میں نے کروڑوں کے بنگلے میں رکھا، کروڑ کی کار پہ ایئرپورٹ سے لایا، میں نے تیرا ہاتھ چوما۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں تو مصطفیٰ کا نائب ہے، مصطفیٰ کی بات بولنے آیا، نعرہ عالموں کی توہین نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارے نزدیک مدرسہ، مسجد، جلسہ، جلوس، خانقاہ، پیر، عالم سب کے وقار کو نکال کے رکھ دیا، جبکہ ہمارے باپ دادا سب سے پہلے عالموں کی، پیروں کی، فقیروں کی، نیک لوگوں کی عزت ڈالا کرتے تھے، اور ہمارے بچے عالموں کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے۔ ذرا غور سے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں، میں اتنی دولتیں ان بے ایمانوں کو دیتا، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ آج دنیا میں 800 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی ہے، اس میں 10 لوگ بہت بڑے کھرب پتی ہے، جس میں ایک نام آج بل گیٹس اور ایمیزون کمپنی کے مالک کا آتا ہے۔ ان 10 لوگوں میں ایک نام ٹرمپ ادھوگپتی کا بھی آتا ہے، ان 10 میں ایک نام ہندوستان کے مکیش جی کا بھی آتا ہے۔ لیکن کسی مکیش، کسی بائیڈن، کسی ٹرمپ یا کسی ایمیزون کمپنی کے مالک کے پاس ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کی چھتیں چاندی کی ہوں۔ پوری دنیا میں کسی کا مکان ایسا نہیں ہے جس کی چھتیں چاندی کی ہوں، جس کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں، جن کے مکان کے فرنیچر سب سونے کے ہوں۔ اللہ نے کیا کہا، اگر سب کے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان دشمنوں کو، باغیوں کو، ان کافروں کو اتنی دولت دے دیتا، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی، دروازے سونے چاندی کے بنا دیتا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر میں ایسا کر بھی دیتا، سونے چاندی کا گھر بنا بھی دیتا، تو کتنے دن اس سے وہ فائدہ اٹھاتا؟ دنیا کا 100 سال میں 15 سال کا بچپن، 25 سال کی جوانی، 25 سال کا بڑھاپا، 100 سال آخرت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو اللہ کہتا ہے اگر میں سونے چاندی کا گھر ان کافروں کو دے بھی دیتا تو وہ 100 سال میں سب کچھ کہانی ختم ہو جاتی۔ 1 سیکنڈ اللہ کے نزدیک ہے، پھر مرنے کے بعد خربوں سال کی آگ ان کے مقدر میں، وہاں کے سانپ ان کے مقدر میں، وہاں نہ کوئی جھوٹ ہوگی، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ فی نار جہنم خالدین ابدا، یعنی جہنم کا کھوٹا، آگ کا کھوٹا، آگ کی زنجیریں، آگ کا مکان اسی میں چلتا رہے۔ جہنمیوں کی پیپ جس کی غذا بنے، جہنمیوں کا پسینہ جس کا پانی بنے، اسی تھوہر و دن رات اسی میں لت پت رہے، یعنی دائمی پرماننٹ عذاب۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے اے مومن والآخرۃ عند ربک للمتقین، یعنی
جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، وہاں کی ساری بہاریں جنت کے سونے چاندی کا مکان، 500 سال کی دوری تک ایک جنتی کا اپنا مکان، 70 بیویاں جو تھوکے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، وہ حور زلف لہرائے تو دنیا کے سارے لوگ حسن و جمال دیکھ کر بے ہوش ہو جائے، اور جہاں کی زمین جنت کی ہیرے جواہرات کی 100 سال 200 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ خربوں بے گنتی سال وہاں کی نعمتوں اور لذتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر ہفتے جب اللہ کا دیدار ہوگا جنت کی ساری بہاروں کا حسن دوبالا ہو جائے گا، یہی ہمیشہ ہوتا رہے گا، وہاں سے نکالا کبھی نہیں جائے گا۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا وہ نعمت ہے اس کے لیے جو دنیا میں ڈر کے رہے، جو دنیا میں سہم کے رہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے متقی بن کے رہے، وہ جنت کی ساری بہاریں اس کے لیے ہر مصیبت کو یاد دلا دلا کے بولا جائے گا، یہ آرام فلا تکلیف کے بدلے، یہ حور فلا مصیبت کے بدلے، یہ غلمان فلا تکلیف کے بدلے۔ اس لیے اللہ کہنا چاہتا ہے مومن دنیا کا چھن بھر صبر سے جینا، غربت میں جی لینا، ایمان کا سودا نہ کرنا، یہاں دوسروں کی سلطنت دیکھ کر دل برداشت مت ہونا، یہاں کی دنیا کی گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان بچانا، یہاں تھوڑا کشٹ تم کو ملے گا، حکومت چھنے گی، کبھی صحت چھنے گی، کبھی روٹی چھنے گی، یہ مصیب صبر کر لینا تم، جب یہاں سے سانس کا سلسلہ ٹوٹے گا وہاں قدم رکھے گا، خربوں کی ساری بہاریں جنت کی تم پر قربان ہو جائے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کافر کو تھوڑی سی نعمت ملے تاکہ دائمی آگ اس کا مقدر بن جائے، اور مومن تھوڑا کشٹ میں رہے تاکہ کشٹ جھیلنے کے بعد، جب گرمی میں پسینے سے شرابور ہونے کے بعد جب اے سی کی ہوا لگے گی تب وہ قدر کرے گا کہ پسینہ کیسا بہتا ہے اور اے سی کی ہوا کی لذت کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کا 100 سال 1 سیکنڈ صبر کر لینا تاکہ جب جنت کی ہوائیں لگیں گی تو دنیا کے سارے کشٹ کو بھول جائے گا اور بولے گا الہی تیرا احسان کہ دنیا نہیں کی ذلت سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا أَخْبَتَ النَّاسِ عِنْدِي، میرے نزدیک قابل رشک ہے وہ جو ہلکا پھلکا ہو، نماز سے لذتیں حاصل کرنے والا ہو، اتنا بے قدر ہو کہ ان کے گم ہونے پر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، روزی تھوڑی اس کو ملے اور اس پر وہ صبر کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ 5,000 ٹکا مہینہ ہے تو شکایت کی پٹلی، کیا شاعروں اور خطیبوں کی زندگی ہے، ایک رات میں 40,000 اور ہم 300 دن مسجد نماز پڑھائیں تو 10,000، یہ کیا آپ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں اگر میں 1,00,000 روپے لفاف ڈیلی بھی لے لوں مجھ سے 50 کروڑ گنا بہتر آپ کی زندگی ہے، کیونکہ اگر میں نماز پڑھ بھی لیتا ہوں کبھی ایئرپورٹ پر، کبھی ریلوے اسٹیشن پر، کبھی میں قصر پڑھتا ہوں، کبھی قضا پڑھتا ہوں، با جماعت مسجد میں صف اول میں اس دور میں جو نماز پڑھتا ہو وہ اس دور کا ولی ہے، وہ جو پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت صف اول میں پڑھتا ہو۔ یہاں تو آپ سلام پھر کے دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری رکعت میں جو اتحیات میں آ کے ملتے ہیں پہلی صف میں، اب جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ہر نماز مسجد میں پڑھنا یہ اس دور میں ایک شاندار ولی ہونے کی علامت ہے۔ تو جو کام آپ کرتے ہیں 5,000 روپے میں، وہ کام کرنے پر 50 کروڑ روپے میرا یہ اس پر قربان ہے جو نعمت آپ کو ملی ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں، مگر اگر صبر نہیں کرے گا وہ للچائی نگاہ سے دیکھے گا کہ کیا ان کی زندگی ہے، ایک رات میں اتنا پیسہ، یعنی پیسہ بھی نہیں ملا اور اس کا اجر بھی نہیں ملا، بے صبری کی وجہ سے۔ تو حضور کہتے ہیں قابل رشک ہے وہ جس کی روزی تھوڑی ہو اس پر وہ صبر کرنے والا ہو، اور آقا فرماتے اجلت منیت ہو، یعنی جس کی موت جلدی آ جائے، جس کی موت جلد آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لمبی زندگی گزارے، ابھی مرے نہیں، بیٹا چھوٹا ہے، بیٹی چھوٹی، شادی بیاہ دلوا دیں، جہاں بیمار پڑا بخار لگا فوراً موت ناچنے لگتی ہے، فوراً یہ ادھر دعا تعویذ، یعنی ایک آدمی مرا تو فوراً گھر کی بندش کروانے کے لیے سوچتا ہے۔ میدان جنگ میں ایک گھر کے 10 لوگ پہلے شہید ہوتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کوئی نظر لگا دیا ہے گھر کا بیٹا باری خراب ہے، یہاں تک ایک 80 سال کا بڈھا بھی مر جائے تو کوئی بولتا گھر بندوا لو، ممکن کوئی کر دیا ہوگا، یعنی وہ بڈھا لگتا کبھی مرے گا نہیں، مرا تو گھر بندوا لو کوئی
کچھ کر دیا ہوگا. اس قدر ایمان کمزور ہوا کہ ایک مرے تو گھر کی بندش کا خیال آتا ہے. اور جہاں 4 بیٹے شہید ہو گئے, مدینہ کی اس خاتون کا شوہر جنگ احد میں شہید ہو گیا. لوگوں سے پوچھتی بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرا جوان بیٹا بڑا شہید ہو گیا. کہا پرواہ نہیں تو بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ 4 بیٹے شہید ہو گئے, شوہر شہید ہو گیا, کوئی ملال نہیں. اور دینداری عشق رسول ایسا ہے کہ جب تک حضور کا چہرہ دیکھ نہیں لیا قرار نہیں ملا. اور دیکھنے کے بعد یہ کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلل, یعنی ہر مصیبتیں ہیچ ہیں. بیٹا شہید ہو گیا, بیٹے شہید ہو گئے, شوہر شہید ہو گیا, یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. آپ صحیح سالم ہیں, میری ساری دنیا صحیح سالم ہے. یہ ہے اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت, شوہر سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت, دنیا سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت, اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت. یعنی صرف زبان سے محبت کے نغمے ہیں, اور یہاں 2 روپیہ جماعت چھوڑوا دیتا ہے. زبان سے مصطفیٰ کی محبت ہے, اور 2 روپے نماز چھوڑوا دیتے ہیں. اور یہ بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے جو ظالم کا ڈینا نہیں توڑتا, جو ظالم کی خبر نہیں لیتا. یہ سزا ہے ہمیں اللہ دینا چاہتا ہے. یہ کورونا کال ہے کیا جس امریکہ کو گھمنڈ تھا کہ بیماری آج پیدا ہو کل اس کی دوا میرے پاس موجود ہے. سائنس جوان ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی شباب پہ آ چکی ہے. چائنا والے کو گھمنڈ تھا کون مدرسہ کیسا مدرسہ, بند کرو مدرسہ, پیسہ کماؤ, میرا مال ساری دنیا کی منڈی پہ چھایا ہے. پیسہ کماؤ, تماشا دیکھو, مکان بناؤ, موبائل خریدو, گاڑی خریدو, مستی کی زندگی گزارو. مدرسہ مسجد کیا کرتا ہے وہ پیسہ؟ آج چائنا پوری دنیا میں اپنا مال پھیلا چکا, سب سے بڑا مالدار ملک بننے جا رہا ہے. یعنی پیسوں کے گھمنڈ نے مدرسے کا مخالف بنا دیا. کہا اصل چیز سائنس ہے, آج کچھ بیماری آئے, آج کوئی سیمپل لاؤ, اس کی نقل کل 2 دن کے بعد میرے پاس موجود ہے. چائنا کا گھمنڈ ٹیکنالوجی کا بادشاہ میں ہوں, امریکہ کا غرور سائنس میرے گھر کی کنیز اور غلام ہے. ہندوستان کے ویگیانکوں کا گھمنڈ کہ آج ہم وکاس کر گئے ہیں, اب چاہے جو ہم کریں, سمندر کا کنارہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ, اس سمندر کے کنارے کو زنا سے لوگوں نے بھر دیا. گارڈن وکٹوریا پارک جہاں آدمی کے ہاتھ کا بنایا ہوا باغ ہونا یہ چاہیے تھا, جب وہاں باغ میں جاتا مصلی بچھا کے کہتا الہی آدمی کے ہاتھ کا بنایا ہوا باغ اتنا سندر ہے تو تیرے ہاتھ کا بنایا ہوا باغ جنت کا کتنا خوبصورت ہوگا. یعنی باغ میں جانے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے, ڈل جھیل میں سجدہ کرنا چاہیے, اننت ناگ کی بہاروں کو دیکھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے, لیکن نہیں گلمرگ کو دیکھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے. یعنی پارک میں زنا, سمندر کے کنارے زنا, کلکتہ سمندر کے کنارے, چنئی سمندر کے کنارے, بمبئی سمندر کے کنارے, اور 31 نائٹ کو گوا کے سمندر کے کنارے سمندر میں جوا کھیلنا, جوان لڑکیوں کو کے ناچ اور ڈانس کا تماشا دیکھنا, 5-10 لاکھ روپے ان جوان لڑکیوں کے ننگے بدن پہ پھینک دینا. وہ سمندر میں کشتی تھی تاکہ اللہ رب العزت کی نعمت کو سویکار کرتا کہ سمندر میں میں کیسے سفر کر رہا ہوں, اسی کشتی کو زناکاری کا اڈا بنا دیا. گارڈن میں خدا کو یاد کرتا, اسی گارڈن کو زنا شراب کا اڈا بنا دیا. سمندر کے کنارے اللہ رب العزت کے سمندر کو جب دیکھتا تو کہتا الہی بمبئی جیسا شہر تو سمندر کے کنارے آباد کیا ہے. سمندر کا پانی 5 فٹ اوپر ہوا, سارا شہر سمندر کی موجوں میں گم ہو جائے گا. کیسی تیری قدرت ہے کہ اتنا بڑا شہر اسی سمندر کے کنارے آباد کر دیا ہے, سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہے. یعنی سمندر کو دیکھنا عبادت تھا, النظر فی البحر عبادت, مگر یہ شریر یہ بدتمیز انسان اسی سمندر کے کنارے ننگا ہو کے نہانا اور لیٹ جانا, وہی زنا کرنا. وہ ہل اسٹیشن جہاں اپریل مئی میں بدن جلتا ہو کلکتہ میں, وہاں دارجلنگ کی پہاڑی پہ برف گرتی ہے اور کمبل اوڑھ کے آدمی سوتا ہے. جب ہل اسٹیشن پہ جاتا تو کہتا ہے الہی نیچے سلی گوڑی میں بدن جل رہا ہے اور یہاں اوپر میں یہاں برفیلی ہوائیں آ رہی ہے, وہاں نعمت ملتی تو وہ سجدہ کرتا, تیرا شکر ہے کتنا شاندار موسم ملا ہے. لیکن ہل اسٹیشن پہ زنا کرنا, کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی, ہل اسٹیشن پہاڑ پہ شہر آباد ہے, اس شہر کو زنا کا شہر, ہوٹلوں کا شہر, بدکاری کا شہر, شراب نوشی کا شہر, جوا بازی کا شہر بنا دیا. یہ بتائیں زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, پانی اللہ کا, ہوا اللہ کی, وہ اللہ کے ملک میں رہ کے جو سمندر کو زنا سے بھر دے, گارڈن کو زنا سے بھر دے, پارک کو زنا سے بھر دے, اس کا کیا ہوگا؟ اللہ 10-20 سال چھوٹ دیتا ہے. اس کے بعد جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا کر ان کے گھروں کو قید خانہ بنا دیتا ہے, شہروں کو اجاڑ
کر، ایئرپورٹ اجاڑ کر، ریلوے اسٹیشن اجاڑ کے بتا دیتا ہے میں نعمت دینا بھی جانتا ہوں اور نعمتیں چھین کے گھر کو قیدی بنانا بھی جانتا ہوں۔ بڑا گھمنڈ تھا چائنا اور امریکہ کو کہ آج 10 مہینے گزر گئے، ویکسین نہیں آئی ہے، ویکسین آئی بھی ہے، جب ویکسین آئی ہے پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے ویکسین آپ کی باری آئے ویکسین لے لیجئے، لینے کے باوجود ماسک لگا کے رہیے، ہاتھ کو دھوتے رہیے، ڈسٹینس بنا کے رکھیے۔ یہی بات تو ویکسین سے پہلے بھی کہی جا رہی تھی۔ ویکسین جب نہیں آئی تھی، میڈیسین نہیں آئی تھی تو کہتی تھی دوائی نہیں آئی ہے، جب تک دوائی نہیں کوئی ڈھلائی نہیں، یعنی ماسک پہن کے رکھیے، ہاتھ کو برابر دھوتے رہیے، اور صاحب کیا ہے کہ ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیے۔ اور ابھی جب ویکسین آ گئی ہے پھر ڈسٹینسنگ کا کیا مطلب ہے، ماسک پہننے کا کیا مطلب ہے، ہاتھ کو بار بار دھونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ویکسین پہ بھروسہ نہیں ہے، اس ویکسین پہ اعتبار نہیں ہے اسے، اسی لیے بولتا ہے کہ ویکسین دل بہلانے کا ذریعہ ہے اور اصل اس سے بچنے کا راستہ وہی ہے، ہاتھ میں دھوتے رہنا، ڈسٹینسنگ بنا کے رکھنا، ماسک پہنتے رہنا۔ ہم کہتے ہیں آپ سے 10 مہینے گزر گئے، کہاں گیا چائنا کے ویگیانک کا غرور، کہاں گیا امریکہ کے ویگیانک کا گھمنڈ، کہاں گیا ہندوستان کے وہ ویگیانک جو کھربوں روپے تنخواہ لے کر وہ ریسرچ اور تحقیق اور شوध اور کھوج کر رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا کو اسلام نے سوچنے کا طریقہ، میڈیٹیشن کا طریقہ، انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ، ریسرچ کا طریقہ، انویسٹیگیشن کا طریقہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ آج فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں جو کچھ ہے وہ جس جن ٹاپک پر تحقیق ہو رہی ہے وہ سب چیزوں کے نام پہ قرآن کی صورتوں کے نام موجود ہے۔ فزکس میں ہوتا ہے سورج اور چاند پہ تحقیق، قرآن کریم میں الشمس نامی صورت موجود ہے، القمر نامی صورت موجود ہے۔ بایولوجی میں تحقیق ہوتی ہے، وہ ہاتھی پہ، مکڑی پہ، شہد کی مکھی پہ، گائے پہ، جن چیزوں پہ بایولوجی میں تحقیق ہوتی ہے۔ بقرہ نام کی صورت قرآن میں موجود ہے، عنکبوت نام کی صورت قرآن میں موجود ہے۔ اور جس کیمسٹری میں گیس پر لوہا پہ بحث ہوتی ہے اس دخان نامی صورت قرآن میں موجود ہے۔ بجلی میں رائت، نور اور رات نام کی صورت قرآن میں موجود ہے۔ یعنی جس پر آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد تحقیق ہو رہی ہے، ان عنوانات پہ قرآن کی صورتوں کے نام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک جہاں جہاں سائنس ترقی کرے گی یہ احسان اسلام کا قرار دیا جائے گا، یہ سارا صحرا اسلام کے سر جائے گا۔ لیکن ظالموں نے جس اسلام نے علم حاصل کرنے کا راستہ دکھلایا، جس اسلام نے کہا نالج از لائٹ، نالج از پاور، علم طاقت ہے، علم روشنی کا نام ہے، اسی اسلام کو دقیانوسی سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اسلام کے ماننے کا مطلب جاہل رہنا، اسلام کے ماننے کا مطلب پرانے خیال کا حامل رہنا، اسلام کا مذاق اڑانے والا۔ ہم 1400 سال پہلے سے کہتے تھے اسلام نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ دھوتے رہیے، ناک میں پانی ڈالیے، منہ کو صاف کیجئے، روزانہ 5 بار وضو کیجئے۔ میں ایئرپورٹ پہ وضو کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کیوں وہ پانی ویسٹ کر رہے ہیں، ڈونٹ ویسٹ واٹر، واٹر از لائف، یعنی پانی کو ضائع مت کریں، پانی جل جیون ہے، پانی زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ چاہے 10 بالٹی پانی پھینک دیں، اپنی دکان کے سامنے انڈیل دیں، وہاں پانی ویسٹ نہیں ہوتا۔ اور ہم وضو کر کے اپنے رب کو عبادت کریں، جس رب نے پانی دیا ہے اسی رب کی عبادت ہم وضو کر کے کریں تو ہم پانی کو ویسٹ کرنے والا بن گئے۔ ریلوے اسٹیشن میں، ریلوے کے ڈبوں میں جہاں بیسن ہے وہ وہاں اس میں تھوک پھینکے، وہ اس میں الٹی کرنے چلے گا، اور ہم صرف ہاتھ میں دھو کے وضو کریں، وہ بولتا آپ کو تہذیب نہیں آتی ہے یا پانی آپ برباد کر رہے ہیں۔ میں کل وضو کرتا تھا، ہاتھ دھوتا تھا، یہ میرے ہاتھ دھونے کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسا مرض دنیا کو دیا، اب وہ بولتا ہے مرض سے بچنا ہے تو ہاتھ دھوتے رہیے، ناک میں پانی ڈالتے رہیے، منہ میں کلی کرتے رہیے، یعنی بیماری سے بچنے کا جو طریقہ تم نے آج پایا ہے یہی طریقہ مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے عطا فرمایا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار حرم کون؟ ہم نے جب سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جب سے میں نے وضو کرنا چھوڑا، یہ ہمیں برا کہنے لگے، اور آج یہ اسی نماز اور وضو میں طریقہ علاج تلاش کر رہے ہیں۔ صاف لفظوں میں دنیا کا کوئی طبیب اتنا بڑا نہیں ہے، جو نسخہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے وہی نسخہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا وکاس کرتے کرتے جس چوٹی پہ پہنچ جائے وہاں سے پلٹ کے مسائل کا حل تلاش کرنے
کے لیے پلیٹ فارم کھوجے, بیماری کے لیے دوا کھوجے, وہ کہیں اور نہیں, وہ اکسیر حیات مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گا. چونکہ حضور طبیب اعظم ہے, انہوں نے نماز کا تحفہ دیا ہے تاکہ وضو بھی کر, نماز بھی پڑھ, تاکہ سینہ بھی اسٹرانگ رہے گا, امیونٹی پاور بھی بڑھے گی, اور بڑھاپے میں بھی جوانی کی بہاروں کا مزہ لے گا. صحت یہاں ملے گی, جنت وہاں ملے گی. دونوں جہان کی بہار, رشتہ بہار کا رشتہ اسی مصطفیٰ کی تعلیمات سے جڑا ہے. امریکہ کے ویگانک 10 مہینے سے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, مگر اس بیماری کا علاج نہیں آیا, دوائی نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ نزلہ, زکام, سردی اور بخار. یہ تو پیدائشی بیماری ہے, سب کے ساتھ ہے. امریکہ کے ویگانک رو رہے ہیں رات رات بھر بیٹھ کر کہ میں جلدی سے دوائی لے آؤں, جلدی سے ویکسین لے آؤں. ویکسین آئی بھی تو رونے کے بعد, تڑپنے کے بعد, دیوار سے سر ٹکرانے کے بعد, رات رات بھر جاگنے کے بعد, 10 مہینے کے بعد. اللہ رب العزت کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انزل اللہ داء الا وضع له دواء. کوئی بیماری اللہ نے نہیں پیدا کی جب تک کہ اس کی دوا نہ پیدا کر دیا ہو. ہر بیماری کی دوا ہے, لیکن 10 مہینے تڑپانے کا مطلب یہی تھا کہ تمہیں گھمنڈ تھا کہ میں جو چاہوں سو کر لیتا ہوں. اللہ نے 10 مہینے تک بے بسی میں, بے سہارگی میں, بے چارگی میں تمہیں بھگنا اور بونا بنا کے بتا دیا کہ تم اگر کچھ کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ میں سب کر لوں گا. تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے بندوں کو بتا دیا, بندہ ہو بندہ بن کے رہنا, خدا بننے کی کوشش مت کرنا. بندے کے پیٹ میں 2 لیٹر پخانہ ہمیشہ رہتا ہے. بندہ باتھ روم میں اپنے ہاتھ سے اپنا لیٹرین صاف کرتا ہے, چاہے راجا رہے یا مزدور کا بچہ رہے. اسی لیے جب لیٹرین روم میں اپنے ہاتھ سے پخانہ صاف کرنا تو پھر کسی کو مہتر ہونے کی بنیاد پر حقیر مت سمجھنا. مہتر والا کام اللہ تم سے خود کروا رہا ہے, چاہے اپنا پخانہ ڈھو یا دوسروں کا پخانہ ڈھو. ایسا نہیں کہ مودی جی جاتے ہیں امریکہ تو وہاں باتھ روم میں اپنا منتری کو لے کے, اپنے چپراسی کو لے کے جاتے ہیں. نہیں نہیں, اپنا پخانہ خود صاف کرنا پڑتا ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اپنا باتھ روم میں اپنا پخانہ خود صاف کرنا پڑتا ہے. یہ کمزوری مرتے دم تک رہے گی. 2 لیٹر پخانہ, جب بھی 7 لاکھ کے سوٹ پہ غرور حاصل ہو تو باتھ روم کا پخانہ لیپنا یاد کر لینا, سارا غرور چور ہو جائے گا. جب بھی دولت پہ, لباس پہ, حسن پہ گھمنڈ ہو, وہ پیشاب کو یاد کر لینا. پانی نہ پیو تو مر جاؤ, اور پانی پی لو پیشاب بن کے نہ نکلے تو مر جاؤ. تو اب یہ کمزوری میرے ساتھ ہے تاکہ ہمیشہ بندہ بن کے رہنا, اپنی پیشانی کو جھکا کے جینا, سجدہ کرتے رہنا, اتنا کے نہیں چلنا. اترانے والا اللہ کو ناپسند ہے. اور جب بندہ جھکنے لگتا ہے, جب بندہ پیشانی زمین پہ ٹیک کر کہتا ہے میں بندہ ہوں تو خدا ہے, میں فقیر ہوں تو غنی ہے, میں محتاج ہوں تو طاقتور ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, تو اللہ اسے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے, اس کی مقبولیت کو بڑھا دیتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے پاکستان میں آج ایک فقیر مرا تھا 2 مہینہ پہلے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی پریزیڈنٹ, کوئی صدر اتنی عزت نہیں پایا جنازے میں جتنی بھیڑ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں ہوئی, تاکہ دنیا جان لے صدر ہونا, وزیر اعظم ہونا اور ہے, ایک مسجد کا امام بن کر مصطفیٰ کا غلام بننا اور ہے. نہیں دیکھا آپ نے ہندوستان کا پردھان منتری 5 گھنٹے تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں رہا تاکہ تاج الشریعہ اظہری میں ہم سے ملاقات کر لے, مگر وہ بے نیاز درویش وہ بریلی سے باہر چلا گیا, پردھان منتری سے ملنا گوارا نہیں کیا. آج ہم پارشد اور کاؤنسلر کے پاس فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ میرا بچہ جان لے کہ میرا باپ کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور چائے پیا تھا. پردھان منتری سے بڑا کوئی پد انڈیا میں نہیں ہوتا. وہ پردھان منتری بریلی میں جا کر تاج الشریعہ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے, مگر کون ہے اس زمانے میں جو غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا, داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا, ابو بکر شبلی کی یاد تازہ کر گیا. اسی درویش کو دنیا اختر رضا کا اظہری کہتی ہے. ایسا بے نیاز شخص جب دنیا سے جا رہا ہے, لوگ کہتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ اب گھٹ رہے ہیں, اب سمٹ رہے ہیں, گمراہی بن رہی ہے, دوسرا گروپ بن رہا ہے. مدرسے ان کے پاس, مسجدیں ان کے پاس, ان کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں, مدرسوں میں 100 کمرے ہیں. یہ سنی برین بھی یہ لوگ گھٹ رہے ہیں. لیکن مفتی اعظم ہند سے بھی کبھی کسی نے کہا تھا حضور دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہے,
ہے وہاں 5 لاکھ لوگوں کے آنے کا چرچا اخبارات میں ہے. مفتی اعظم ہند نے کہا تھا دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا. سمجھ نہیں پائے ریحان ملت کے میں کیا دیکھوں گا. چند دنوں کے بعد مفتی اعظم ہند کا انتقال ہوا. جنازے میں 22 لاکھ لوگوں نے ان کے انتقال سے 40 تک شرکت کی. تو اب پتا چلا 5 لاکھ پہ ہنگامہ دنیا میں تھا کہ ہم ہی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ 22 لاکھ لوگوں نے جنازے میں آ کے بتا دیا سواد اعظم مسلک اعلیٰ حضرت ہے, سنت و جماعت ہے, جماعت ہے. آج بھی پچھلے 5 سال پچھلے دنوں سے ایک بات آ رہی تھی. ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے تھے پہلے تاج الشریعہ آتے تھے بہت دور تک بھیڑ ہوتی تھی, اب آتے ہیں مسجد کے اندر ہی لوگ سمٹے رہتے ہیں. اب مقبولیت گھٹ گئی ہے, اب سنی کم لوگ ہندوستان میں بچ گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے چند علم بردار رہ گئے ہیں, باقی میجورٹی ان کی ہو رہی ہے. تاج الشریعہ نے خاموش رہ کے یہی مزاج دیا تھا کہ دیکھ لینا دیکھ لینا. ان کے وصال کے بعد جب 100 کروڑ کے قریب لوگ بریلی میں سیلاب کی صورت میں آ گئے تاج الشریعہ کے جنازے میں, تو دنیا نے دیکھا جس جماعت کو ہم کہتے تھے جماعت سمٹ رہی ہے, جن کے انتقال کے بعد 100 کروڑ کا میلہ لگا ہو, وہ جماعت نہ قیامت تک سمٹے گی نہ کبھی سمٹی ہے. یعنی اس کا فقیر جاتا ہے تو میلہ لگا کے بتاتا ہے کہ تم ظاہری ہاؤ بھاؤ سے اس جماعت کو محدود مت سمجھنا. یہ سویا ہوا شیر جب جاگتا ہے تو جاتے جاتے بتاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے دین حق, اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں چل جائے گا. مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اپنی غربت اور اپنی فقیری کا رونا مت روئیے. بظاہر رہیے غریب مگر دین کے اعتبار سے اتنا اسٹرونگ رہیے کہ وقت کا ظالم و جابر آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے, کیونکہ جو طاقت روحانیت میں ہوتی ہے وہ طاقت کسی مادی چیز میں نہیں ہوتی. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب اس کے پاس کسی نے آ کے خبر دیا تھا کہ بہت بڑا سمندری بیڑا کافروں نے ان کی طرف بھیجا ہے, تو صلاح الدین نے تمام کیل کانٹے تدبیرن ساری چیزیں درست کر لی. اب پھر رات بھر مسجد میں حالت سجدہ میں روتے ہوئے گزار دیا, اور یہ مزاج لوگوں کو دیا کہ جو کمزور قسم کا آدمی ہے وہ روئے. تو یہ ایک صورت تو ہے, لیکن بہادری یہ ہے کہ تدبیر بھی کرے, اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے کہ مدد گن سے نہیں ملتا, مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں صرف زمین میں پھیل جاتا ہوں اور اصل میں روزی تو اللہ ہی دینے والا ہے, میں تدبیر کرتا ہوں, اصل میں سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ اعتماد یہ بھروسہ ہمارے بزرگوں نے دیا. یہاں ہم لوگ اجمیر چلے جائیں, اپنے دروازے پر آم کا پیڑ لگا کے اور بولیں بابا میں نے آم کا پیڑ لگایا ہے, آپ نظر کرم فرمائے اس میں سے سیب نکل جائے, ناشپاتی نکل جائے. ہم نے کھیت میں دھان کی فصل لگائی ہے, بابا آپ چاہیں تو وہاں سے سونا نکل جائے. تو بابا کیا کریں گے, 2-4 تماچا لگائیں گے, بولیں گے ظالم لگایا ہے دھان کا پیڑ, بولتا ہے سونا نکل جائے. اب تدبیر کیا ہے کہ دھان کا پیڑ پودا لگائے, پانی دے, کھاد دے, جنگل نوچے, حفاظت کرے. اب بولے بابا زمین کھدائی کرنا میرا کام, پانی ڈالنا میرا کام, جنگل نوچنا میرا کام, وقت پہ کھاد ڈالنا میرا کام. اب نظر کرم فرمائے کہ شاندار دھان کی فصل پیدا ہو جائے. یہی ہے طریقہ ہر شعبے کا, پہلے تدبیر ہو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو. نہ تدبیر پر مکمل اعتماد, نہ صرف تقدیر پر اعتماد, تدبیر پر عمل اور تقدیر پر اعتماد. صلاح الدین ایوبی نے تمام کیل کانٹے درست کے, کون جو اکیلے 10-10 ہزار پہ بھاری تھا, جو جنگ میں کافروں کو شکست فاش دیا تھا, جن کا ایک تیور دیکھ کر کافروں کا سینہ ہلتا تھا, وہ مضبوط صلاح الدین ایوبی جن کا نام سن کے آج بھی مغرب تھر رہتا ہے, وہ رات بھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے. تدبیر کی, اب اللہ کی ذات سے مدد مانگ رہا ہے. مسجد سے باہر نکلا, ایک مجذوب فقیر مسجد سے باہر کھڑا تھا, کہا بابا دعا کرو, یہ کافر میری طرف پورا سمندری بیڑا بھیج کر میری طاقت کو تباہ کرنا چاہتا ہے, دعا کرو. وہ مجذوب بھی کیا دل والا تھا, وہ کہنے لگا اے صلاح الدین میں تیرے لیے کیا دعا کروں گا, تم نے جو رات بھر سجدے میں آنکھ سے آنسو کے قطرے بہائے ہیں, وہ آنسو کا قطرہ کافروں کے سمندری بیڑا کو سمندر میں ڈوبا دیا ہے. 3 دن کے بعد خبر ملی کہ سمندر میں طوفان آیا اور وہ
سمندری کشتی، وہ بیڑا جس میں فوج تھی، چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھی جس میں فوج کا راشن تھا، اس کے ہتھیار تھے، اور سارا بیڑا سمندر میں ڈوب گیا۔ یعنی جو کام ہزاروں گن سے نہ ہو سکتا تھا وہ کام مرد مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے نے انجام دے دیا۔ آج وہی روحانی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میری مسجدیں ویران، میری آنکھ خشک ہو گئی، آنکھ میں آنسو کے قطرے نہیں نکلتے، میرے جلسے اجڑ گئے، میری خانقاہ اجڑ گئی، میرا مدرسہ اجڑ گیا۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، خدا کی مدد کہاں ہے؟ آباد کرے اللہ کے گھر کو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ اللہ آباد کرے مجلسوں کو، اللہ آپ کی مجلس کو آباد کرے گا۔ آباد کرے مصطفیٰ کے گھر کو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ آباد کرے خانقاہی نظام کو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ جس دن میں نے اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھی تو پھر کیا ہوگا؟ قدم آگے بڑھے گا، فتح ہمارا قدم چومے گی۔ نظر ہو خواجہ کون و مکاں پر، گر نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمت پروردگار اب بھی۔ یعنی سرکار دو جہاں سے سچی محبت، آقا کی تعلیمات پہ عمل، دنیا کی حوث سے سینہ خالی ہو، ہلکا پھلکا رہیں، نماز میں لذتیں حاصل کریں، تھوڑی روزی پہ راضی رہیں۔ حدیث میں آیا ہے تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہلکا پھلکا رہنے، پکا مومن بننے، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے، نیک لوگوں کا صرف نام نہیں ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قرآن و حدیث کی روشنی